آنکھ کھول کر اسٹیج کی طرف نظر کر کے گنبد خضرا کی محبت دل میں بسانے والے، ان سب سے پوچھا جائے آپ یہاں کیوں بیٹھے ہو تو کہیں گے کہ رسول کی آمد کی مجلس ہے، رب راضی ہو جائے اس کے محبوب کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ تو پوری دنیا سے پوچھئے ائمہ، حفاظ، حاجی، زاہد، مجاہد، غازی، شہید، سب سے پوچھئے کہ آپ جنگ کرتے ہو، جان لڑاتے ہو میدان جنگ میں، تیر سے زخمی ہوتے ہو، تلوار سے جسم کو زخمی کرتے ہو، آخر مقصد کیا ہے؟ حاجی اتنی مشقت اٹھا کر حج کرتے ہیں، پیسہ اتنا خرچ کرتے ہیں، مقصد کیا ہے؟ تو سب کا جواب ہوگا اللہ راضی ہو جائے۔ بولیے کیا سب کا جواب ہوگا اللہ؟ یہ دنیا کے جس کسی سے پوچھیں، نمازی، حاجی، روزے دار، غازی، مجاہد، ولی، رات بھر جگنے والے، زندگی بھر روزے پر روزہ رکھنے والے، دن بھر محنت و مشقت دین کی تبلیغ کی راہ میں کرنے والے، سب سے پوچھو یہ کیوں کرتے ہیں تو سب کا جواب ہوگا رب راضی ہو جائے۔ یعنی پوری دنیا جو رضا الہی کے لیے مشقتیں اٹھاتی ہیں، سب کے دل میں ایک تڑپ اور تمنا ہے کہ رب راضی ہو جائے۔ لیکن نور الدین شہید کے مسلمانوں خوش ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ، جس محبوب کی محبت میں آپ نے مہینوں سے جلسے کا پلان بنایا اور ہفتوں سے اس کی تیاری میں آپ نے وقت لگایا، اور آج میں سمجھتا ہوں صبح سے اپنا کام چھوڑ کر آپ یہاں تن من دھن سے لگے ہیں، کوئی کرسیاں اٹھا رہا ہے، کوئی چٹائی اٹھا رہا ہے، جو گھر کا کام نہیں کرتے وہ یہاں کر رہے ہیں۔ آپ سے پوچھا جائے آپ یہ کیوں کر رہے ہیں تو جواب ہوگا کہ پوری دنیا حاجی نمازی رب کو راضی کرنا چاہتی ہے، رب چاہتا ہے کہ میرا محبوب راضی ہو جائے، ہم لوگ اسی محبوب کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ قرآن مقدس کہتا ہے وَلَا سَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب ہم آپ کو اتنا دیں گے، اتنا دیں گے، تب تک ہم دیں گے جب تک محبوب تو راضی نہیں ہو جائے۔ تو خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، فرشتے خدا کی رضا چاہیں، جبرائیل تمام فرشتوں کے سردار، جبرائیل چاہے کہ خدا راضی ہو، تمام فرشتے انسان چاہے خدا راضی ہو، مگر ایک ایسی ہستی اس دنیا میں ہے رب اس کی رضا اور اس کی چاہت کو چاہتا ہے۔ فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، خدا چاہتا ہے، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ تو وہ مائیں جنہوں نے آپ جیسے بچوں کو جنم دیا ہے، بیٹو اس زمانے میں آپ جیسے لڑکے اس وقت نہ جانے کس کس گناہ اور کس کس جرم میں مبتلا ہوں گے، لیکن رب کا احسان ہے، رب کا کرم ہے کہ اس نے آپ کو اس محبوب کی عظمت میں جلسہ سجانے کے لیے چنا ہے، جس محبوب کو اللہ نے سارے نبیوں میں چنا، سارے رسولوں میں چنا ہے۔ اور سنو میں نہیں کہتا، بڑے افضل صحابی، بڑے اونچے درجے کے صحابی، بڑے بلند مقام کے صحابی جن کا نام حضرت عبداللہ ابن مسعود ہے، مفتی صاحب قبلہ سے پوچھیں گے عبداللہ ابن مسعود کون ہے تو یہ وہ مہاجر صحابی ہیں جن کو رسول اللہ ہمیشہ اپنے دائیں بائیں رکھتے تھے، یہ نبی کے ساتھ سفر اور حضر میں رہا کرتے تھے۔ کیوں؟ تاکہ نبی کی زندگی کے سارے طریقے کو، نماز، روزہ، حج و زکات، سارے طریقے کو، زندگی گزارنے کے سارے اصول کو یاد کریں اور یاد کر کے نبی کے بعد تابعین میں ڈیلیور کریں اور تابعین تک یہ پہنچائیں، تابعین تک یہ پہنچائیں، اور پھر اس کے بعد نبی کریم کی زندگی کے سارے اصول قیامت تک کے مسلمانوں تک پہنچے، تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ نبی کا طریقہ ہم تک مکمل نہیں پہنچ سکا، پورا نہیں پہنچ سکا۔ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں ذرا اپنے مقدر پر ناز کریں، اور یہ میرے جتنے بھائی بیٹھے ہیں اور جتنی بہنیں بیٹھی ہیں، آج اللہ کا شکر ہے یہ تقریباً میرا 25واں سال چل رہا ہے آپ کے اس محلے سے تعلق کا۔ 97 میں میں آپ کے یہاں آیا تھا، 26واں سال بلکہ
97 میں آپ کے یہاں آیا تھا، الحمدللہ یہ 26واں سال ہے۔ رب کا احسان ہے، رب کا کرم ہے کہ آپ لوگ اگر نبی سے محبت اور رب سے محبت نہ ہوتی تو ہمارا اور آپ کا تعلق نہ ہوتا، کیونکہ کوئی یہاں میرے خاندان یا میرا رشتہ دار نہیں ہے جس سے بھی تعلق ہے نبی کی محبت کی بنیاد پر ہے، نبی کی نسبت کی بنیاد پر ہے، رب سے تعلق کی بنیاد پر ہے، کیونکہ میرا تعلق مسجد سے، رسول اللہ سے، اس لیے آپ سب سے تعلق ہے۔ تو میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ کل قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے پل صراط سے گزریں گے، پیچھے ہو گئے مناسب نہیں لگ رہا، پل صراط سے ایسے لوگ گزریں گے، پل صراط تلوار سے زیادہ تیز، تلوار سے زیادہ، اب دائیں بائیں کوئی نہ دیکھیں گے۔ اب ذرا توجہ کیجئے، اس لیے کہ اب میں نہیں بلکہ نور الدین شہید کا فیضان بول رہا ہے، نہ میرے پاس علم ہے بہت نہ عمل ہے، بلکہ ان بزرگوں کا فیضان ہے، اس لیے ذرا توجہ سے سنیے۔ کوئی ارادہ نہیں تھا اس حدیث کے بیان کرنے کا، مگر ذہن میں آگے، ذرا سنیے گا غور سے۔ درود پاک پڑھ لیے، حدیث سناؤ، سب یہ سے پڑھیں درود شریف، سبھی لوگ پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد بارک وسلم صلاۃ دائمۃ علیک سیدی یا رسول اللہ۔ نور الدین شہید کے بچوں، بوڑھو، میری ماں بہنوں، ذرا غور سے سنو، یہ جو تعلق قائم ہے، یہ نسبت قائم ہے، سچ یہ ہے کہ میں نے آپ کو ایک پیسے نہیں دیے ہیں، سچ یہ ہے کہ میں نے آپ کا ایک کام نہیں کیا ہے، سچ یہ ہے کہ میں آپ کی ضرورت میں کام نہیں آیا ہوں، سچ یہ ہے کہ میں نے آپ کے گھر مکان کے کسی کام میں ساتھ نہیں دیا ہے، مگر تعلق اس لیے نہیں بنا ہے کہ میں یہاں بزنس کرنے آیا تھا، تعلق اس لیے نہیں بنا ہے کہ میں جناب والا پیسہ لینے آیا تھا، اس لیے تعلق ہے کہ مسجد کی خدمت کرنے آیا تھا، اور ایک مسجد کے خادم اور دین کے خادم نبی کے غلام کے ناطے نسبت ہے۔ کس بنیاد پر ہے؟ بولیے کس بنیاد پر ہے؟ دین کے خادم نبی کے غلام کی بنیاد پر ہے۔ مفتی صاحب قبلہ سے کل بات ہو رہی تھی، انہوں نے فرمایا، میں اس لائق نہیں، انہوں نے فرمایا کہ حضرت لوگ چاہتے ہیں آپ کی باتیں سنیں، ذرا سنیے یہ کتنی بڑی سعادت ہے، بنائے لوگ اربوں کی بلڈنگ، خریدے لوگ کروڑوں کی گاڑیاں، پہنے لوگ اربوں کے کپڑے، مگر یاد رکھنا جو رب کے نام پر، رسول کے نام پر آپ کے سینے میں محبت ہے، یہ ایک ارب بلڈنگ پر بھاری ہے، دنیا جہان کی دولت پر بھاری ہے، اس سے بڑی دولت کوئی نہیں۔ سنیے ذرا، سنیے، میں اپنی بات نہیں کرتا، میں نے حدیث رسول ابو داؤد شریف کا سنانا شروع کیا، ذرا سنیے گا۔ آقا کریم فرماتے ہیں قیامت، حضرت عمر بن خطاب راوی کہتے ہیں کہ قیامت کے دن وہ جو تلوار سے زیادہ تیز راستہ ہے نا، اور یہ بال سے زیادہ باریک پتلا راستہ ہے، اس راستے سے سب کو گزرنا ہوگا، بولیے اس راستے سے، اور یہ راستہ یہ کیا ہے؟ پل ہے، اس کو پل صراط بولتے ہیں۔ یہ پل صراط ہوگا کہاں ہوگا؟ یہ پل صراط، پل صراط یہ کہاں ہوگا؟ جہنم کے اوپر بچھا ہوگا، بولیے کہاں ہوگا؟ زور سے بولیے، آپ لوگوں کو ذرا یاد ہونا چاہیے نا باتیں، ابھی اور بہت کچھ اہم باتیں کرنی ہے، ذرا غور سے سنیے گا۔ یہ راستہ جہنم کے اوپر بچھا ہوگا، اور یہ جنت میں جانے کا راستہ، ذرا توجہ سے سنیں گے، یہ جنت میں جانے کا راستہ۔ حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ نبی کریم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اس راستے سے جو اتنا خطرناک ہے، لوگ تیزی سے گزریں گے اور ایسے گزریں گے کہ انبیاء کرام ان کو دیکھ کر یغبطہم الانبیاء، انبیاء ان پر رش کریں گے۔ کیا کریں گے؟ انبیاء رش کریں گے، جسے آپ کو دیکھ کر کوئی رش کرے، کوئی ادھر سے گزرے، کہے یہ کیا ہو گیا نور الدین شہید والوں، یہ تو سونے کا وقت ہے، سب لوگ چہک رہے ہیں، اپنی محنت کی کمائی لٹا رہے ہیں، پیسے نثار کر رہے ہیں، رات میں جاگے ہیں، کھلے آسمان کے نیچے بیٹھے ہیں، سب کے پاس اپنا گھر ہے، پھر بھی یہاں بیٹھے، ان کو کیا ہو گیا ہے؟ تو پوچھا کیوں بھائی، کسی کے بیٹے کی شادی کا نہیں، کسی کے جناب والا، کسی کے گھر کا کوئی مسئلہ کا نہیں، پھر کیوں رات کے سناٹے میں بیٹھے ہیں؟ تو سب کہیں گے نبی کی محبت میں بیٹھے ہیں۔ بولیے کس کی محبت میں بیٹھے ہیں؟ نہ کسی کے بیٹے بیٹی کی شادی میں، نہ کسی کے لین دین کی شادی میں، نبی کی محبت میں بیٹھے ہیں۔ تو وہ لوگ جو کبھی ایسے جلسے میں نہیں بیٹھے ہوں گے، وہ نیتاؤں کی مجلس میں، وہ شادیوں کی پارٹی میں، وہ ناچ گانے کے پروگراموں میں رات بھر بیٹھے ہوں گے آنکھ پھاڑے، مگر نبی کی محبت میں جو نہیں بیٹھے ہوں گے وہ رش کریں گے۔ آپ کیا کریں گے؟
رش کریں گے. اور سنیے آپ تو یہاں بیٹھے رش کر رہے ہیں نا, نبی کی محبت میں یہاں بیٹھے ہیں. اللہ رب العزت فرشتوں کے مجمع میں, کہاں بولیے, فرشتوں کے مجمع. میں نہیں کہتا ہوں, نسائی شریف کی حدیث ہے, نسائی شریف کی حدیث ہے. حضرت ابو موسیٰ اشعری راوی کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں تھے, صحابہ کرام مسجد نبوی میں تھے. ذرا توجہ سے بیٹھے رہا, دائیں بائیں نہ کریں. مسجد نبوی میں تھے, نبی کریم اپنے حجرے میں تھے. آقا کریم حجرے سے باہر نکلے, صحابہ سے پوچھا ما اجلسکم, اے صحابیوں تم لوگ کس کام سے بیٹھے ہو, کس مقصد سے بیٹھے ہو؟ کہا آقا ہم لوگ بیٹھے ہیں ندعو اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدینہ ومن علینا بکا. آقا ہم لوگ مسجد میں بیٹھے یہ کر رہے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کر رہے ہیں, خدا کا شکر ادا کر رہے ہیں, خدا کی تعریف کر رہے ہیں. کس بات پر خدا کی تعریف, کس بات پر خدا کا شکر؟ کہتے ہیں من علینا بکا. آقا رب نے جو آپ کو ہمارے بیچ بھیج کر ہم پر احسان کیا نا, آپ کو بھیج کر جو ہم پر احسان کیا ہے, ہم اس بنیاد پر خدا کا شکر ادا کر رہے ہیں. ہم اس بنیاد پر خدا کا شکر ادا کر رہے ہیں. رب قدیر نے ہم پر احسان کیا کہ آپ کو سارے عالم کا رحمت بنایا, مگر حضرت عیسیٰ, حضرت موسیٰ, حضرت نوح, حضرت صالح, حضرت لوط کے زمانے میں نہیں بھیجا, بلکہ ہم پر بھیجا. یہ رب کا احسان, یہ ہم پر بھیجا رب کا احسان ہے. کیوں کہ وہ ہر عالم کے رحمت ہے, کسی عالم میں رہ جاتے, یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا, یہ ان کی مہربانی ہے. تو آقا ہم مسجد نبی میں بیٹھ رب کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اللہ نے آپ کو ہمارے بیچ بھیجا. اب ذرا سنیے گا غور سے, میں نے ابھی آپ سے کیا کہا کہ آپ یہاں بیٹھے نبی کے ذکر, رب کے ذکر میں مچل رہے ہیں. آپ کے اس ادا پر پروردگار فرشتوں کے مجمع میں آپ لوگوں کے اس عمل پر فرشتوں میں رش کر رہا. کیا کر رہا؟ ذرا سنیے, میں کسی امام کی بات نہیں کر رہا, کسی محدث کی بات نہیں کر رہا, بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرو. ذرا سنیے گا, صحابہ کرام سے نبی نے پوچھا کیا آپ لوگ اس بات پر مجھے قسم دے سکتے ہیں کہ اسی لیے بیٹھے؟ صحابہ نے کہا ہاں آقا قسم دے سکتا ہوں, بس اسی لیے بیٹھا ہوں. نبی نے فرمایا آپ لوگوں سے میں نے قسم اس لیے نہیں لیا کہ آپ لوگوں کی بات پر بھروسہ نہیں تھا, مجھے بھروسہ تو تھا. سنیے گا ذرا غور سے, اب اصلی موڑ پر آ گئے. اب دائیں بائیں نہ دیکھیں آپ لوگ. قسم اس لیے میں نے نہیں لیا کہ آپ لوگوں پر بھروسہ نہیں تھا. جیسے میں آپ سے پوچھوں کیا آپ لوگ یہاں دعوت میں آئے ہیں؟ کہا نہیں, نبی کی محبت میں آئے ہیں. میں پوچھوں کیا قسم دے سکتے ہیں؟ تو آپ کے معاصب اس میں قسم کی کیا بات ہے؟ آپ دیکھ رہے نہ کوئی دعوت ہے, نہ کوئی شادی بیاہ ہے, نہ کوئی پارٹی ہے, اور ہم لوگ کس مقصد کے لیے آئے ہیں؟ تو نبی نے فرمایا میں نے اس لیے قسم نہیں لیا کہ مجھے بھروسہ نہیں تھا آپ لوگوں پر, میں نے قسم صرف اس لیے لیا ہے کہ آپ کے اس عمل پر, آپ کے اس عمل پر خدا اتنا خوش ہوا ہے, خدا اتنا خوش ہوا ہے کہ اس نے فرشتوں کے مجمع میں فرمایا اتانی جبریل فاخبرنی ان اللہ یباہی بکم, اتانی جبریل فاخبرنی ان اللہ یباہی بکم. سنو صحابیوں, ابھی جبرائیل میرے پاس آئے. سنیے کون آئے تھے, کون ہے جبرائیل؟ فرشتے تو خدا کے بے شمار ہیں, مگر کسی عام فرشتے کو نہیں بھیجا, خاص فرشتے بھی بہت ہیں. میکائیل ہیں, اسرافیل ہیں, عزرائیل ہیں. عام فرشتے تو بے شمار, مگر یہ خاص ہیں. لیکن خاص میں بھی جو سب سے خاص ہیں اور سارے فرشتوں کے سردار ہیں, اللہ نے عام کو نہیں, خاص کو نہیں, بلکہ سب میں جو خاص ہیں اس کو بھیجا. صاحب کام کیا ہے؟ وہ صحابہ کیا کر رہے تھے؟ نماز پڑھ رہے تھے. نماز بہت افضل عبادت ہے. روزہ رکھ رہے تھے, روزہ بہت افضل عبادت ہے. حج کر رہے تھے, حج بہت افضل عبادت ہے. مگر جس عمل پر اللہ نے فرشتوں کے سردار کو بھیجا ہے, وہ مجلس والے مسجد میں بیٹھ کر نہ سجدہ کر رہے تھے, نہ حج کر رہے تھے, نہ روزہ رکھ رہے تھے, نہ نماز پڑھ رہے تھے, بلکہ مسجد میں بیٹھ کر اللہ اور اس کے رسول
رسول کا ذکر کر رہے تھے، نبی کی آمد پر، نبی کی آمد پر خدا کا شکر ادا کر رہے تھے۔ اب سنو مسلمانوں، سنو نور الدین شہید کے مسلمانوں، جنہوں نے پیسے خرچ کیے، جنہوں نے وقت خرچ کیے، جو وقت دیے ہیں، جو محبت پیش کر رہے ہیں، اب ذرا طبیعت کو مچلائیے اور باغ باغ ہو جائیے کہ آپ یہاں اللہ اور اس کے رسول کے ذکر میں، اللہ کے ذکر میں سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، ماشاء اللہ کہہ رہے ہیں، رسول کے ذکر میں یا رسول اللہ کہہ رہے ہیں، نعتیں سن رہے ہیں، مچلیے یہاں، اس لیے کہ آپ یہاں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کر رہے ہیں۔ نبی نے ایسے مجلس والوں کے لیے کہا کہ سنو صحابیوں، تم یہاں ذکر کر رہے تھے، پروردگار نے اتانی جبرائیل میرے پاس آئے، فاخبرنی، اور جبرائیل نے مجھے خبر دیا، کیا خبر دیا؟ ان اللہ یباہی بکم، کہ اللہ تم لوگوں کی اس عمل پر فرشتوں میں رشک کر رہا ہے۔ اللہ آپ لوگوں کی سمجھ پر فرشتوں میں رشک کر رہا۔ تو نبی فرماتے میں نے اس لیے تم لوگ سے قسم لیا کہ واقعی میں تم لوگ اسی لیے بیٹھے ہو، تو سنو، تم کو تو لگ رہا ہوگا ایک مجلس ہے، مسجد نبوی کی زمین ہے اور ہماری زبان ہے، اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہے، مگر اس دیکھنے میں جو عمل تجھے لگ رہا ہے کہ یہ کوئی بہت بڑا عمل نہیں ہے، اس کے بدلے میں اللہ یہاں تم نے لوگوں کا مجمع لگایا ہے، آسمان پر اللہ نے فرشتوں کا مجمع لگایا ہے، فرشتوں کا مجمع لگایا ہے۔ اس لیے نور الدین شہید کے مسلمانوں جنہوں نے 10-20 ہزار 2000 خرچ کیا ہوگا، اب سنیے ذرا دلیل سنیے، یاد رکھیے ہمارے آپ کے اکاؤنٹ میں چاہے لاکھ ہو چاہے کروڑ ہو، قرآن کہتا ہے، قرآن وہ لاکھ اور کروڑ اچھا نہیں، وہ اچھا ہے جو نبی کی محبت میں یہاں خرچ کر رہے ہیں، نبی کی الفت میں خرچ کر رہے ہیں، نبی کی عقیدت میں خرچ کر رہے ہیں، اس لیے اچھا ہے اس مجلس میں خرچ ہونے والا پیسہ کہ گھر بنائے ہوں گے اپنے آرام، ذرا سنیے گا غور سے، گھر بنائے ہوں گے اپنے آرام کے لیے، کپڑا پہنے ہوں گے اپنی زیب و زینت کے لیے، جناب گاڑی لیے ہوں گے اپنے سکون کے لیے، مگر یہاں بیٹھے ہیں نبی کی عظمت کے لیے، نبی کی محبت کے لیے۔ اب ذرا سنیے، رکیے، اور رب نے نبی کی عظمت ہی کو ظاہر کرنے کے لیے آسمان کو بلندی دیا ہے، زمین کو پستی دیا ہے، چاند کو چاندنی دیا، سورج کو تابانی دیا، ستاروں کو کمکماہٹ دیا، درختوں کو ہریالی دی، آسمان و زمین میں جتنی چیزیں ہیں سب کو رب نے اپنے محبوب کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے پیدا کیا ہے، ظاہر کرنے کے لیے۔ تو رب نے آسمان و زمین کو سجایا نبی کے لیے، کس کے لیے بولیے؟ اب آپ بھی بولیے اعلی حضرت کے ساتھ، زمین و زمان، زور سے زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان، چنین و چنا، بنے دو جہاں، بدن میں ہے جان، دہن میں زبان، ہم آئے یہاں اٹھے بھی وہاں، ہوا وہ چلے کہ باغ پھلے، پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، لیوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے۔ اور نبی کا پاور، اشارے سے چاند چیر دیا، اشارے سے چاند ڈوبے ہوئے خور کو پھیر دیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا، یہ تاب و تواں تمہارے لیے، زمین و زمان، مکین و مکان۔ عزیزو میرے باوقار بھائیو، جس عمل کے لیے آپ بیٹھے ہیں نا، جو عمل آپ کر رہے ہیں نا، تو جو وقت نبی کی محبت میں خرچ کر رہے ہیں، جو پیسے آپ نبی کی محبت میں خرچ کر رہے ہیں، یاد رکھیے نہ اس وقت سے زیادہ کوئی وقت قیمتی ہے، نہ اس پیسے سے زیادہ قیمتی کوئی ہے، اس پیسے سے کوئی قیمتی ہے۔ اب ذرا قرآن مقدس کی وہ آیت سنیے جو میں نے تلاوت کیا، یہ ہے 11واں پارہ سورہ یونس آیت نمبر 58، 58ویں آیت۔ میں نے کیا بہت بڑا جملہ کہا ہے کہ جو پیسے یہاں خرچ کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے 100 خرچ کیے ہوں گے، ہو سکتا ہے 1000 خرچ کیے ہوں گے، یہ 1000 اور 100 ان کروڑوں روپے پر بھاری ہے جو ہمارے اور آپ کے محلے کے اکاؤنٹ میں اکٹھا ہے۔ بہت بڑی بات میں نے کہا، لیکن جتنی بڑی میری بات ہے اس سے مضبوط دلیل میں دینے جا رہا ہوں، اس سے مضبوط دلیل۔ تاج الشریعہ کا غلام ہوں، بڑی ذمہ داری سے باتیں کرتا ہوں۔
قرآن مقدس کا یہ آیت پاک رب قدیر کا ارشاد، میں حدیث نہیں سناؤں کہ کوئی بدبخت کل آپ سے یہ کہے کہ جناب وہ حدیث تو ضعیف تھی، آپ سے تو نہیں۔ آج سنڈے ہے نا، تو سنڈے کو میں اپنے بھدوہی میں مدرسے میں 2 گھنٹے کا پروگرام رکھتا ہوں، یہ 17 سال الحمدللہ ہو گیا، 9 سے 11 یہ میرا پروگرام چلتا ہے۔ تو کل ایک صاحب نے فون کیا تھا کہ ایک صاحب کہہ رہے ہیں کہ رفع یدین نماز میں کرنا چاہیے، حدیث۔ تو ہم نے کہا ہم دکھا دیں کہ جن سے وہ ثابت کرے گا رفع یدین کرنا چاہیے، وہی عبداللہ بن عمر سے ثابت کر دوں کہ رفع یدین کرتے ہی نہیں تھے اور منع کیا ہے۔ تو آج میں نے جو ان کو فون کیا اسی کام کے لیے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ حدیث بخاری شریف کی ہونی چاہیے، وہ حدیث۔ تو ذرا سنیے گا غور سے، ذرا یہ بھی باتیں توجہ سننے قابل ہے۔ میں نے ان سے عرض کیا بیٹے ذرا آؤ میرے پاس تو میں آپ کو بتاؤں، امام بخاری کو 6 لاکھ حدیثیں یاد تھی۔ کتنی؟ 6 لاکھ۔ اور بخاری شریف میں صرف 7500 حدیثیں ہیں، وہ بھی مکرر حدیثوں کے ساتھ۔ اور اگر کہیں یعنی تکرار، ایک حدیث 10 جگہ، 5 جگہ امام بخاری نقل کیا، ان سب کو نکال دے تقریباً 2500 حدیث کل ہے، 2500 حدیث سے کچھ کم و بیش۔ تو پھر یہ بتائیے کہ اگر 7000 بھی مان لیں، کتنا؟ تو 1 لاکھ میں 7000 نکالے کتنا بچا؟ 93,000۔ تو وہ 93,000 حدیثیں جو امام بخاری کو یاد تھی، وہ حدیثیں سب کہاں ہیں؟ تو یہ دھوکے کے جال سے آپ کو بچنا اور بچانا بہت ضروری ہے۔ بولیے دھوکے کے جال سے۔ اب سنیے، میں بھی بخاری کی 2 حدیث آج سنانے آیا ہوں آپ کو، لیکن یہ باتیں اس لیے آ گئی کہ آپ لوگوں کو میں نے مچلتے دیکھا اور بہت خوشی، جانتے ہیں مجھے کیا ہوئی؟ بہت خوشی جو ہوئی وہ میں آپ کو بتا دوں۔ یہ جتنے شورا حضرات آتے ہیں یا مقررین آتے ہیں، تو ہر جگہ دستور ہے کہ مقررین 10,000 20,000 15,000، ایک سے ایک مقرر ہیں، ایسے شاعر نعت خواں بھی ہیں 10,000 15,000۔ تو جلسے کرانے والے کرتے یہ ہیں کہ 10,000 ایک رات میں 1 گھنٹہ نعت یا 2 گھنٹے تقریر کی دے دیتے ہیں، مگر اپنے امام صاحب کو سوکھا چھوڑ دیتے ہیں۔ امام صاحب کو مجھے خوشی یہ ہوئی کہ آپ نے اپنے امام صاحب کو بھی نوازا، آپ نے اپنے بولیے اپنے امام صاحب کو نوازا، مجھے یہ خوشی ہوئی ہے۔ اور یاد رکھیے اگر میں 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ بول کر آپ میرا ہاتھ چوم سکتے ہیں، اچھا ماشاءاللہ میں رکھیے، چلیے بھائی کچھ بھلا کرے اللہ، چلے سن 1 گھنٹہ تقریر کرنے پر ہاتھ چوم سکتے ہیں، 10-12 ہزار نذرانہ دے سکتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں، تو وہ امام جو رات دن آپ کی خدمت کرتا، بولیے رات دن ہم سے زیادہ حقدار ہے۔ اگر ہمارا ایک بار ہاتھ چومتے تو ایسے امام کو صبح شام ہاتھ چومنا چاہیے، صبح شام ہاتھ چومنا چاہیے، روز 10-20 روپیہ سے مصافحہ کرنا چاہیے۔ یاد رکھیے اس لیے کہ اگر یہ امام نہ ہوتے تو مسجدوں میں بہار نہیں ہوتی، مسجدوں میں بہار نہیں ہوتی۔ آپ کس کام کے اللہ کے بندے ہیں؟ اگر سب کے پاس اتنے گھر ہیں اور سب کے گھر کے در و دیوار اچھے ہیں، سب کے گھر کا رکھ رکھاؤ اچھا ہے، اگر مسجد کے در و دیوار اور فرش صاف نہ ہو، چمکدار نہ ہو، برونق نہ ہو، مسجد میں بہار نہ ہو، تو ایسے مسلمان کی آبادی سے فائدہ کیا ہے جہاں ایک مسجد میں بہار نہ ہو؟ بولیے ایک مسجد میں۔ آج حال کیا ہے ہمارے سماج کا؟ مسلمانوں کے پاس گھر میں بیٹھنے کا، ذرا سیریس ہو کر سنیے گا، مسلمانوں کے پاس گھر میں بیٹھنے کا ٹائم ہے، ٹی وی کے پاس بیٹھنے کا ٹائم ہے، موبائل میں ٹائم ہے اس کے پاس 2 گھنٹہ 4 گھنٹہ دینے کا، دوستوں کو مجلس میں بیٹھنے کا ہے، چائے کھانوں میں، کلبوں میں، ہوٹلوں میں ٹائم ہے ان کے پاس بیٹھنے کا، مگر مسجد میں بیٹھنے کا ٹائم نہیں، مسجد میں بیٹھنے کا ٹائم نہیں ہے۔ مجھے خوشی اس بات کی ہے نور الدین شہید کے مسلمانوں، میں نے 97 سے دیکھا ہے، جب میں 97 میں شعبان کے مہینے میں پہلی بار آیا تھا، تب بھی اس مسجد کی جو ٹیم تھی وہ نوجوانوں کی ٹیم تھی۔ 97 میں جب آیا تھا تب بھی مفتی صاحب قبلہ اس مسجد کی ٹیم جو تھی وہ نوجوانوں کی ٹیم تھی، اس میں سے ایک نوجوان شہزادے قبر میں ہے، اللہ ان کی قبر میں رحمت نازل فرمائے، آمین کہیے زور زور۔ جتنے اس قبرستان میں اللہ سب پر رحمت نازل فرمائے، اس بندے کی قبر میں اللہ اپنے خصوصی رحمتوں کا نزول کرے۔ اس وقت بھی جوانوں کی ٹیم تھی، اس وقت بھی جوانوں کی ٹیم ہے، اور میں آپ سب کا احسان مند ہوں کہ چھوٹی مسجد کو میں نے خستہ حال میں دیکھا۔ میں نے آپ لوگوں سے کہا کہ مہینے میں 30 دن ہوتے ہیں، 29 دن ہوتے ہیں، 31 دن ہوتے ہیں، آپ ایک دن اللہ
اللہ کے لیے کمائی کیجئے. تو رب کا احسان ہے کہ آپ لوگوں نے 99 سے یہ کام شروع کیا تھا, 98 سے. الحمدللہ اللہ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے کہ اگر کہیں آپ ایک دن کی کمائی نہ دیے ہوتے تو اس کمائی کی بنیاد پر آپ ارب پتی نہیں بنے ہوتے. بولیے بنے ہوتے. اور اگر آپ نے ایک دن کی کمائی دے دی تو آپ غریب نہیں ہوئے. بولیے غریب ہوئے ہیں کیا؟ فقیر ہوئے ہیں کیا؟ محتاج ہوئے ہیں کیا؟ یاد رکھنا دوستو اچھی طرح کان کھول کر. لوگ بیان کرتے ہیں, لوگ سناتے ہیں, مگر میں آپ کو اللہ کا فضل دکھا رہا. لوگ اللہ کا فضل بیان کرتے ہیں, سناتے ہیں, مگر میں اللہ کا فضل دکھا رہا ہوں کہ آپ لوگوں نے اپنی محنت کی کمائی, لوگوں نے 15 روپیہ بھی دیا تھا 98 میں, 25 روپیہ بھی دیا تھا, سب کا میں نے خوش لیا کہ جتنا ایک دن کماتے ہیں اتنا ہی دیجئے. لوگوں نے 500 روپیہ بھی دیا تھا ایک دن کا مہینے میں. اللہ جزائے خیر دے آپ کو. وہ پیسہ اگر کہیں مکان میں لگائے ہوتے تو ٹوٹ کر مکان پورا ہو گیا ہوتا. ذرا سنیے گا غور سے. اگر کپڑے میں لگائے ہوتے وہ پیسہ تو وہ کپڑا پھٹ کر چتھڑا ہو گیا ہوتا. اگر گاڑی میں لگائے ہوتے وہ پیسہ تو گاڑی پرانی ہو گئی ہوتی. مگر وہ پیسہ جو مہینے کی ایک دن کی کمائی آپ نے مسجد میں لگائی ہے, کیا وہ پیسہ پرانا ہوا ہے کیا؟ زور سے بولے سبھی لوگ. وہ پیسہ پرانا ہوا ہے کیا؟ وہ پیسہ پھٹا ہے کیا؟ وہ پیسہ کوڑا بنا ہے کیا؟ نہیں, میں نہیں کہتا. جتنے حفاظ ہیں گواہ بناتا ہوں. مفتی صاحب اللہ کی موجودگی میں بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں. قرآن پاک کہتا ہے کہ وہ ایک پیسہ جو آپ نے یہاں لگایا ہے وہ پرانا کیا ہوگا, وہ کوڑا کیا ہوگا, وہ پھٹے گا کیا؟ اللہ کے یہاں 700 گنا بڑھ کر آپ کے لیے موجود. سبحان اللہ. بولیے کتنا گنا؟ کتنا گنا؟ یہ 700 گنا تو لیمیٹیڈ ہے صاحب. خدا کی رحمت انلیمیٹڈ. خدا کی رحمت, بولیے خدا کی رحمت انلیمیٹڈ. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر تیرے دل میں اخلاص بڑھ جائے گا, تیرے دل میں اخلاص بڑھ جائے گا تو ہم ایک کو بڑھا کر 700 گنا سے زیادہ کر دیں گے. کتنا کر دیں گے؟ بولیے کتنا کر دیں گے؟ اب یہ میں نے کوئی یہ نہ کہے کہ عبدالصمد بھدوہی سے آئے تھے تو اپنی بات منوا رہے تھے. نہیں صاحب, جس خدا نے آپ کو پیدا کیا ہے یہ اس خدا کا فرمان ہے. سورہ بقرہ 3 پارہ رب قدیر کا ارشاد, مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل وفی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. رب فرماتا ہے اس شخص کی مثال جو اللہ کی راہ میں ایک خرچ کرتا ہے. کس کی راہ میں؟ زور سے بولیے. اللہ کی راہ میں ایک خرچ کرتا ہے. اس ایک دانے جیسی ہے جس دانے کو زمین میں بویا گیا. انبتت 7 سنابل, اس ایک دانے سے 7 بالیاں نکلی. کتنی نکلی؟ بویا تھا کتنا, نکلی کتنی؟ آگے سنیے. وفی کل سنبلۃ 100 حبۃ, اور ہر بالی میں 100 دانے. کتنے ہوئے؟ ہر بالی میں 100 دانے. تو بویا تھا ایک, نکلی 7 بالیاں, ہر بالی میں 100 دانے, تو ایک بویا تھا. اب کتنا ہو گیا؟ لیکن 700 جو ہے وہ گنتی کے ہیں, محدود ہیں, لیمیٹڈ ہے. خدا کی رحمت انلیمیٹڈ ہے. رب فرماتا واللہ یضاعف لمن یشاء, اللہ جس کے لیے چاہتا ہے 700 سے بھی زیادہ عطا کر دیتا ہے. 700 سے بھی کیوں؟ اس لیے کہ ہم اور آپ دیتے ہیں تو دیکھتے جیب میں 500 ہے, اگر 100 دیں گے تو 400 بچ جائے گا نا, یعنی کم ہو جائے گا. رب کا خزانہ وہ ہے کہ دیتا ہے تو کم. زور سے بولیے. اب میں عرض کرنا چاہتا ہوں, یہاں خرچ کر رہے ہیں, وہاں خرچ کر رہے ہیں, اور بازار میں خرچ کر رہے ہیں, تو فرق یہ ہے کہ جو بازار میں خرچ کر رہے ہیں یا تو وہ کھانا ہے, یا تو وہ کپڑا ہے, یا تو وہ مکان ہے, یا تو وہ گاڑی ہے, اور وہ سب پرانا ہونا ہے, کوڑا ہونا ہے, پھٹ جانا ہے. مگر جو جہاں وہاں خرچ کر رہے ہیں وہ 700 گنا سے زیادہ بڑھ کر آپ کو مل رہا ہے. کیا ہو رہا ہے؟ 700 گنا سے بڑھ کر زیادہ
زیادہ مل رہا ہے۔ تو نور الدین شہید کے مسلمانوں، میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، یہ جو آپ نے مسجد میں نسبت قائم کی تھی اور 1997 سے لے کر آج تک جو دے رہے ہیں، اس بنیاد پر آپ غریب نہیں ہوئے، آپ فقیر نہیں ہوئے، آپ محتاج نہیں ہوئے۔ یہ پیسہ یہاں نہیں دیتے تو کہیں تو خرچ ہو جاتا، مگر یہاں لگانے کا فائدہ یہ ہے کہ جب اس دنیا سے قبر میں جائیں گے تو جنت کی نعمتیں نازل ہوگی، حشر میں جائیں گے تو جنت عطا ہوگی، اور رب قدیر کی بارگاہ سے انعام و اکرام سے مالا مال ہوں گے۔ انعام و اکرام سے، یہ تو قرآن نے کہا اور نبی تو کلیئر کر دیا کہ دنیا میں تم گھر بناتے ہو، کیا آخرت میں تجھے گھر نہیں چاہیے؟ بولیے، آخرت میں تجھے گھر چاہیے نا؟ تو کیسے بنے گا؟ تو نبی فرماتے ہیں من بنا للہ مسجدن بنا اللہ لہ بیتن فی الجنہ، جو زمین پر اینٹ پتھر کی مسجد بنائے گا، زمین پر جو اینٹ پتھر کی کاغذ کے نوٹ سے مسجد بنائے گا، اللہ اس کے لیے جنت میں محل تعمیر کر دے گا۔ اس لیے عزیزو، وہ پیسے جو کماتے ہو پسینے سے، اگر اس جسم کو دنیا میں ضرورت ہے تو اس جسم کو قبر میں بھی ضرورت ہے، حشر میں بھی ضرورت ہے۔ لہٰذا اگر آج بھی میں کہتا ہوں بند مت کرو، اس سورس کو بند مت کرو، اس راستے کو بند مت کرو، مہینہ 10 روپیہ صحیح، ہر جمعہ میں 50 روپیہ صحیح اگر گھر میں خرچ کرتے ہو تو خبردار جمعہ میں خالی ہاتھ نہ آنا، بلکہ گھر سجانے کے لیے ہفتہ کے 6 دن اور مسجد سجانے کے لیے ایک دن کچھ مسجد کے نام پر، کچھ مسجد کے نام پر۔ ذرا عقیدت سے درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی سیدنا محمد بارک وسلم صلاۃ دائمۃ علیک سیدی یا رسول اللہ۔ اب میں نے ایک حدیث کا وعدہ کیا تھا، وہ ہاں چلتا ہوں۔ یہ جو ہمارا آپ کا ریلیشن ہے، بچوں جو آپ کی آپس میں محبت ہے، محلے والوں جو آپس میں آپ کی محبت ہے، جو تعلق قائم کرتے ہیں، جو نماز میں آپ کسی کے بغل میں بھی کھڑے ہونے میں گھن اور نفرت نہیں محسوس کرتے، ذرا اس کا انعام سنیے۔ پھر جو آج میرا موضوع بخاری کی 2 حدیث سنا کر گفتگو ختم کرتا ہوں۔ درود پاک پڑھیے، طبیعت سے پڑھیے درود پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد بارک وسلم صلاۃ دائمۃ علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ اچھا ٹھیک، ذرا سنیے گا غور سے۔ رسول، میں نے کہا کہ حضرت عمر بن خطاب نے کہا کہ آقا کریم نے فرمایا کہ اِنَّا فِي النَّاسِ لَأُنَاسٌ يَغْبِطُ اِنَّا مِنْ عِبَادِ اللَّهِ لَأُنَاسٌ يَغْبِطُهُمُ الْأَنْبِيَاءُ، کچھ ایسے اللہ کے بندے ہیں کہ قیامت کے دن انبیاء جب ان کے مقام و مرتبے کو دیکھیں گے تو رش کریں گے۔ ما ہم بے انبیاء ولا شہداء، وہ لوگ جن پر انبیاء رش کریں گے وہ نہ ہی نبی ہیں اور نہ ہی شہید ہیں۔ ذرا سنیے گا غور سے، اس کا مطلب یہ میں بتا دینا چاہتا ہوں۔ بیٹھے ذرا آرام سے بیٹھو، آرام سے بیٹھو، ذرا سنیے گا غور سے۔ آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ سرکار نور الدین شہید رحمت اللہ علیہ شہید ہو گئے تو ان کو بہت اونچا مقام ملا، ہمیں کیسے اونچا مقام ملے گا؟ آپ یہ افسوس مت کریے گا کہ ہم غریب نواز کے زمانے میں پیدا نہیں ہوئے، ورنہ ہم بھی قطب الدین بااختیار کاکی کی طرح نیک ہوتے۔ افسوس مت کریے گا، آپ یہ مت افسوس کریے گا کہ ہم غوث اعظم کے زمانے میں پیدا نہیں ہو سکے، ورنہ میں ان کے زمانے کے ولیوں کی طرح ہوتے تو بہت اچھا ہوتا، مگر اگر نہیں ہوئے تو افسوس مت کریے گا۔ کیا کرنا ہے کہ ان کے مرتبے کو پہنچیں گے، میں یہ بتانا چاہتا ہوں۔ اللہ اللہ بولیے، جی سے اللہ اللہ بولیے، طبیعت سے اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرا پروردگار کیسا تو کریم ہے، میرا معبود کیسا تو رحیم ہے، میرا خالق کیسے تو انعام کا دروازہ کھولنے والا ہے۔ رب تسلی دے رہا ہے، محبوب اپنے غلاموں کو کہہ دو کہ اس بات پر ملال نہ کریں کہ نبیوں کے صف میں نہ ہوئے، صحابیوں کے صف میں نہ ہوئے، غوث کتب کے صف میں نہ ہوئے۔ حاجی صاحب قبلہ قربان جائیں قربان، مسلمانوں
کسی کے پاس اربوں کی بلڈنگ ہوگی، تیرے پاس 1000 کی بلڈنگ ہے، کبھی افسوس مت کرنا۔ کسی کے پاس کروڑوں کی گاڑی ہوگی، تیرے پاس سائیکل ہے مگر آنکھ میں آنسو مت لانا۔ کوئی لاکھ کا کپڑا پہنتا ہوگا، تو 100 کا کپڑا پہنتا ہے، کبھی غم مت کرنا، چہرہ مت اتارنا، اس لیے کہ تیرے دل میں جو ایمان ہے، آسمان و زمین کی ساری دولت پر ایمان کی دولت بھاری ہے، اس سے بڑی دولت کوئی نہیں ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کوئی دولت نہیں، کوئی دولت نہیں اس سے، کوئی دولت نہیں اس سے۔ یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ اور سنو اور سنو اور سنو، چاہے کوئی کسی برادری کا، چاہے انصاری ہو، چاہے خان ہو، چاہے منصوری ہو، کوئی اپنی برادری پر نہ فخر کرے، نہ کوئی اپنی برادری بنیاد پر اپنے کو ہلکا سمجھے۔ سنو، یہ جو آپس میں محبت، جس محبت نے آپ کو بٹھایا ہے، جس رشتے کی بنیاد پر آپ ایک ساتھ بیٹھے ہو، جس رشتے کی بنیاد پر ایک ساتھ مسجد آتے ہو، قربان جاؤ نبی کی عظمت پر۔ رسول کریم نے ارشاد فرما دیا، اور بلکہ قرآن مقدس میں بھی ہے، اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا۔ تم کو جو خاندان انصاری منصوری خان میں تقسیم کیا ہے، یہ اس لیے نہیں کہ کوئی خاندان کی بنیاد پر عزت والا ہے۔ اِنَّا أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جس کے دل میں سب سے زیادہ اللہ کا خوف ہے، دین کا درد ہے، رسول کی محبت ہے، مسجد سے الفت ہے، قوم کا درد ہے۔ اب ذرا سنیے کتنی بڑی دولت ہے، سنیے گا ذرا غور سے۔ یہ جو آپس میں آپ لوگوں سے محبت ہے نا، نکال پھینکیے اگر نفرت ہو تو، اگر دشمنی ہو تو باہر چھوڑ کے جائیے گا، اس لیے کہ اس قبرستان میں جتنے لوگ لیٹے ہیں نا، سب ہمارے اور آپ کے بھائی اور باپ ہیں، بولیے ہے کہ نہیں؟ چچا اور پڑوسی ہیں، جوان بھی ہیں، بچے بھی ہیں قبرستان میں۔ ہمیں اور آپ کو اللہ نے زندہ رکھا ہے، اس نعمت پر خدا کا فخر، خدا کے کرم پر فخر کی۔ ذرا سنیے گا غور سے، سنیے گا۔ نبی کریم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب وہ لوگ انبیاء کرام، شہداء کرام، میں یہ کس بات سنا رہا ہوں کہ اس پر ملال مت کریے گا کہ ہم صحابہ کے زمانے میں نہیں ہو سکے، ہم انبیاء کے زمانے میں نہیں ہو سکے، ہم شہیدوں کے زمانے میں نہیں ہو سکے، اس پر ملال مت کرنا۔ کرنا کیا ہے؟ مرتبہ ایسا ملے گا نا قیامت کے دن، مرتبہ ایسا ملے گا نا کہ انبیاء رش کریں۔ کیسا مرتبہ ملے گا؟ زور سے بولیے، زور سے بولیے۔ انبیاء رش کریں، ملال مت کرنا۔ مجھے بہت خوشی ہوئی، میں کھانا کھا رہا تھا، میری طبیعت مچل گئی، مجھے یہ بتایا کہ میں ماشاءاللہ امام صاحب نے محنت کیا، بچوں میں بیداری آ گئے۔ الحمدللہ، زور سے بول دیا الحمدللہ، زور سے الحمدللہ بولیے۔ سارے بچے بچیوں میں اللہ کرے دینی بیداری آ جائے، آمین کہیے، دینی بیداری آ جائے سارے بچے بچیوں میں۔ اور امام صاحب، ہو سکتا ہے آپ کو تکلیف ہوتی ہو، کوئی گالی دیتا ہو، کوئی اذیتیں دیتا ہو، جب کوئی گالی دے، جب کوئی برا بھلا کہے، جب کوئی ستائے، تو ان کی طرف مت دیکھیے گا، مدینے کی طرف دیکھیے گا اور کہیے گا سرکار یہ آپ کا کرم ہے، ہم نے دولت کے لیے گالی نہیں سنی، دین کے لیے سنا ہے، دین کے لیے سنا ہے۔ لوگ دولت کے لیے سنتے ہیں، شہرت کے لیے سنتے ہیں، عزت کے لیے سنتے ہیں، آقا ہم نے دین کے لیے سنا ہے۔ اس مطلب یہ ہے کہ رب نے کرم کیا ہے کہ نبی کی غلامی عطا فرمائی۔ بے شک وہ نبی کا غلام ہو ہی نہیں سکتا جو نبی کی محبت میں گالی نہ سنے، جو دین کی محبت میں تکلیف نہ اٹھائے، وہ نہیں ہو سکتا۔ لوگ اپنے لیے بڑی گالیاں سنتے ہیں، لوگ اپنے لیے بڑی تکلیفیں سکتے ہیں۔ ارے مزہ تو تب ہے کہ کربلا والوں سے محبت کرنے والے نبی کے لیے جسم کو چھلنی کر دو، تلوار سے چھلنی کر دو، تب مزہ، سبحان اللہ، تب مزہ۔ سنیے ذرا غور سے، ملال مت کریے گا، افسوس مت کریے گا، بس وہ کریے گا جو اس حدیث میں۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ نبی نے فرمایا کہ ایک جماعت ایسی ہوگی قیامت کے دن جو نبیوں کی جماعت نہیں، بولیے وہ جماعت شہیدوں کی نہیں ہوگی، لیکن شہید اور نبی انہیں دیکھیں گے نا تو رش کریں، فخر کریں،
میں نے جب آپ لوگوں کو پگڑی لگائے دیکھا نا، چہرے پر داڑھی دیکھا نا، تو میں ایک بچہ، اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھلا، سب کا بھلا کرے، بولیے آمین۔ سارے لوگوں کے بچوں کو اللہ نیک بنا دے، کہیے آمین۔ میں نے ایک بچے کو دیکھا، چہرہ دیکھ کر کہا یار ایک تو بہت بڑے عالم کی طرح لگتا، اگر وہ داڑھی مڑا کر چلتا، جناب آستین کھول کر چلتا، تو یہ دعا کبھی ملتی نہیں، بولیے ملتی نہیں۔ ارے یاد رکھیے، جب ایسے ہی محبت بنائے رہیں گے نا تو ہم کیا، اللہ آپ کو عزت دے گا۔ بے شک بے شک، کون عزت دے گا؟ اللہ رب۔ سنیے، میں نے کہا اب حدیث کے الفاظ سنیے، بہت ٹائم، کیسی عزت دے گا اللہ؟ کہتے ہیں کہ جب انبیاء کرام دیکھیں گے رش کریں گے۔ کیوں دیکھیں گے؟ کیوں رش کریں گے؟ کہتے ولا منابر و نور، ان کو نور کی کرسیاں عطا کی جائیں گی۔ وہ نور کی قیامت کے دن جب لوگ برا حال ہوگا، لوگ نفسی کے عالم میں ہوں گے، کوئی پسینے میں گھٹنے تک، کوئی ٹکنے تک، کوئی کمر تک ڈوبا ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سورج نہ سر کے قریب ہوگا سوا نیزے پر، اور آج جتنا بڑا سورج ہے نا 100 گنا بڑا ہو جائے گا، اور یہ زمین جو ہے نا وہ تانبے کی ہوگی۔ آج جب سورج اتنی دور مئی جون میں ہوتا ہے تو بند کمرے میں رہ سکتے ہیں آپ؟ سورج کے نیچے تو چھوڑیے، اس دن کیا ہوگا جب آج سے 100 گنا سورج بڑا ہوگا اور سر کے قریب ہوگا۔ نبی فرماتے ہیں اس دن وہ لوگ نور کے ممبر پر ہوں گے، ان کے چہرے سے نور نکل رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب بتائیے، چہرے سے نور نکلے گا، نور کے ممبر پر ہوں گے، پل صراط پر آسانی سے گزر جائیں گے، تو لوگ رش تو کریں گے، کیونکہ وہ نبی بھی نہیں ہے۔ اگر نبی ایسا کریں، جیسے میں تقریر کرتا ہوں تو آپ کو تعجب نہیں ہوگا، مگر آپ میں سے کوئی بچہ آ کر تقریر کرنے لگے، پورا محلہ کہے گا ارے یہ تقریر کر رہا ہے، یہ حیرت کی بات ہے، حیرت کی بات ہے، تعجب کی بات ہے۔ تو نبیوں کو کرسی ملے نور کی، تعجب کی بات نہیں، وہ تو عزت دار ہے ہی۔ شہید کیوں ملے؟ وہ تو عزت دار ہوئی ہے۔ نور الدین شہید کے مسلمانوں، آپ لوگوں کو میدان حشر میں، ذرا رکیے، سائٹ رکھیے آرام سے، ذرا سنیے گا، ادھر ادھر مت دیکھیے گا، مہربانی کر کے میں اصل موضوع پر پہنچ گیا ہوں۔ اصل موضوع نور الدین شہید کے لوگوں، سرکار نور الدین شہید کو کرسی ملے، تعجب کی بات نہیں، یہ تو اس لائق ہے ہی۔ لیکن آپ جیسے لوگوں کو قیامت کے دن نور کا منبر ملے، یہ تعجب کی بات تو ہے ہی نا، بولیے دور سے، یہ رش کی بات ہے ہی نہیں۔ سنیے، صحابہ کرام نے نبی سے پوچھا آقا جب وہ نبی بھی نہیں ہوں گے، شہید بھی نہیں ہوں گے، تو اتنی عزت کی کرسی، چہرے پر نور، کس بنیاد پر؟ تو نبی نے فرمایا ہم قوم تحابون بروح اللہ، ان کو جو نور کا منبر ملے گا، جو نور کی کرسی ملے گی، ان کے چہرے سے جو نور کا حکم ہوگا، وہ جو مسر محشر اتنی عزت سے نوازے جائیں گے، ان کا عمل یہ ہوگا کہ لوگوں سے محبت کریں گے صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لوگوں سے کس بنیاد پر محبت کریں گے؟ ایک بار زور سے سب لوگ بولیں، کس بنیاد پر؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، نہ ہی پیسے کے لیے، نہ ہی تجارت کے لیے، نہ ہی خونی رشتے کے لیے، نہ ہی جناب والا دوسرے معاملات کے لیے، بلکہ ان سے محبت کریں گے صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ سبحان اللہ۔ صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ اب جناب ذرا سنیے گا، جب صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے آپس میں محبت کریں گے، پیسے کے لیے نہیں، کھانے کے لیے نہیں، بلڈنگ کے لیے نہیں، اس لیے نہیں کہ وہ رشتہ دار ہے، اس لیے نہیں کہ بلکہ اونچی کرسی پر ہے، اس لیے نہیں کہ پاورفل ہے، اس لیے نہیں کہ سورس والا ہے، اس لیے محبت کریں گے کہ وہ اللہ کا بندہ ہے۔ تو رب قدیر فرماتا ہے کہ جب تم نے میرے لیے صرف اس سے محبت کی ہے، صرف میرے لیے، تو اب تیری عزت یہ ہوگی کہ تجھے قیامت کے دن ان لوگوں کے بیچ سے اٹھائیں گے جہاں لوگ پسینے میں گھٹنے تک، ٹکنے تک، کمر تک ڈوبے ہوں گے، بلک رہے ہوں گے، گڑ گڑا رہے ہوں گے، ان کے بیچ تجھے نور کی کرسی پر بٹھا دیں گے۔ سبحان اللہ، کہاں بٹھا دیں گے؟ نور کی کرسی پر بٹھا دیں گے۔ اس لیے نور الدین شہید کے مسلمانوں، 18 سال، 12 سال، 15 سال، 50 سال اور 70 سال کے میرے بھائیوں اور میری بہنوں، آپ سب سے التجا ہے، خبردار دولت کا غرور کبھی دماغ میں مت آنے دیجیے گا۔
سنیے گا ذرا غور سے، پاور کا نشہ کبھی دماغ میں آنے مت دیجیے گا. سنیے سورس کا غرور کبھی اپنے دماغ میں آنے مت دیجیے گا. کپڑے کا بڑکپن کبھی دماغ میں آنے مت دیجیے گا. کپڑا اچھا اس لیے اللہ نے نہیں دیا آپ کو کہ پھٹے کپڑے والوں کو آپ ذلیل سمجھیں. اونچی بلڈنگ اللہ نے آپ کو اس لیے نہیں دیا ہے کہ جھوپڑی والے کو آپ ذلیل سمجھیں. گاڑی اللہ نے مہنگی آپ کو اس لیے نہیں دیا ہے کہ پیدل چلنے والے کو آپ حقیر سمجھیں. آپ کو اللہ نے نوٹ اس لیے نہیں دیا ہے کہ بھیک منگے کو آپ رسوا اور ذلیل سمجھیں. اس لیے نہیں دیا اللہ، اس لیے نہیں دیا. اللہ نے جس کسی کو آدم کا اولاد بنایا، غور سے سنیے، جس کسی کو اللہ نے آدم کی اولاد ہونے کا شرف عطا فرمایا ہے، اللہ رب العزت فرماتا لقد کرمنا بنی آدم، ہم نے آدم کے اولاد کو عزت کا تاج عطا کیا ہے. بولیے عزت کا تاج عطا کیا ہے. لہذا انصاری ہو، منصوری ہو، کسی برادری کا ہو، امیر ہو، غریب ہو، پیدل چلنے والا پھٹا ہے، اگر دولت ایمان ہے تو زمانے میں سب سے زیادہ عزت تو عزت دولت والے کی بنیاد پر نہیں، عزت کرسی والے کی بنیاد پر نہیں، عزت کرنی ہے آدم کی اولاد ہونے کی بنیاد. سمجھ گئے؟ آدم علیہ السلام کے اولاد ہونے کی بنیاد. اب ذرا سنیے گا، لگے حدیث سنیے پھر آگے بڑھتا ہوں. نبی نے فرمایا الخلق کلہ عیال اللہ، ساری مخلوق اللہ کے فیملی ممبرز. وَأَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَى اللَّهِ، اللہ کے نزدیک سب سے اچھا وہ ہے من احسن إِلَى عِيَالِهِ، جو اللہ کے فیملی ممبرز کے ساتھ بھلائی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ٹھیک ہے؟ تو جو کوئی ہو جس کے ساتھ جتنی بھلائی کریں گے اللہ اتنی آپ کو، زور سے بولیے، اللہ اتنی آپ کو عزت عطا فرمائے گا. اب میں دو حدیث بخاری کی سنا کر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. ذرا طبیعت سے درود پاک پڑھیں آپ. صلی اللہ علیہ وسلم محمد سیدنا والکرم وعلی آلہ وآلہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب آپ حضرات کو اپنے آپس کی جو محبت ہے بچوں، آپ لوگوں یہ محبت کو کم نہیں ہونے دینا ہے. جلسہ اس لیے نہیں کرایا کہ لوگ تعریف کریں کہ نور الدین شہید والے بہت جلسہ کرا، نہ اس لیے نہیں. اس لیے جلسہ کرائیے کہ کل اگر آپ کے محلے میں کوئی کسی سے نفرت رکھتا ہو تو آپ پہلے اس سے چل کر گلے ملیں گے اور کہیں گے بھائی چلو ٹھیک ہے مجھے سے غلطی ہوئی نا، چلو انسان ہے اس کو ختم کرتے ہیں. کل میں نے حدیث سنی ہے کہ محبت کی بنیاد پر اللہ قیامت کے دن نور کی کرسی عطا کرے گا. چلو ہم بھی تم سے محبت کرتے ہیں، تم بھی ہم سے محبت کرو تاکہ قیامت کے دن عزت کی کرسی ہمیں بھی ملے اور عزت کی کرسی تمہیں بھی ملے. زور سے بولیے، عزت کی کرسی ہمیں بھی ملے اور عزت کی کرسی تم ہی بھی. اب ذرا سنیے گا غور سے، ذرا رکیے. اگر آپ سے اب کل کوئی پوچھے کہ وہ مولانا صاحب جو چیخ کر چلا کر آپ سے کہہ رہے تھے کہ نبی کی محبت میں یہ جلسہ سجائیں، آپ کو اللہ بڑا انعام عطا کرے گا اور اللہ آپ سے محبت کرے گا، تو کیا کسی اللہ کے محبوب بندے نے، صحابی نے نبی کی محبت میں کوئی کام ایسا کیا ہے کہ محبت ظاہر ہوتی ہو اس سے اور اس ظاہر ہونے والی محبت کی بنیاد پر اس سے اونچا مقام ملا ہو؟ کل آپ سے کوئی پوچھے گا تو آپ کیا جواب دیں گے؟ اس کے لیے دو حدیث کہاں کی؟ بخاری شریف. بولیے کہاں؟ بخاری شریف. سبحان اللہ. بخاری شریف جلد اول کتاب الاذان. بخاری شریف جلد اول کتاب الاذان صفحہ نمبر 93 اور 94. میں شروع کرتا ہوں ابھی 94 صفحہ نمبر 94 کی حدیث ہے یہ کتاب الاذان بخاری شریف. آپ یہ دیکھیں کہ مسجد وہاں ہے، آپ نے نماز عشاء کی وہاں پڑھی، ظہر وہاں پڑھی، عصر یہاں پڑھی. آپ نماز پڑھ کے نکلے اور یہاں مجلس میں آ کر نبی کے نام کا نعرہ لگا. یہ کر رہے نا؟ ذرا سنیے گا. آپ
کو کوئی فتویٰ لگائے گا کہ اتنا پنڈالا آپ نے لگایا، اسٹیج اتنا شاندار سجائی، اتنی مہنگی کرسی آپ نے علماء کے لیے رکھا، نبی کی محبت میں یہ سب کرنا ثابت اور جائز ہے؟ ارے محبت کا معنی یہ ہے کہ دل سے محبت ہو، یہ سب دکھانے کی چیز کیا ہے؟ ذرا سنیے گا غور سے، یہی ہمیں اصل میں عرض کرنا تھا، لیکن چونکہ آپ لوگوں کا جب ذوق دیکھا، تڑپ دیکھی نبی کی محبت میں، اور یہ نوعمر بچوں کی محبت، اور جب میں کھانا کھا رہا تھا اور جب مجھے آپ لوگوں کی محبت بتائی گئی اور امام صاحب کی محنت، تو جی میں آیا کہ یہ حدیث نظر کر دوں، سبحان اللہ، کہ آپس میں جو محبت کر رہے ہیں، امام صاحب جو خدمت کر رہے ہیں، دیکھیے ایک بات بتاؤں آپ سے، یہ خدمت کر کے ثواب پائیں گے اور آپ ان سے محبت کر کے ثواب پائیں گے، سبحان اللہ، سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے تو نہیں محبت کر رہے ہیں کہ آپ کے رشتہ دار ہیں، اس لیے نہیں کر رہے ہیں، اس لیے کہ مسجد میں یہ دین کا بولیے زور سے لگن، اور دعا کریے اللہ تعالیٰ اخلاص کے ساتھ انہیں جم کر خدمت دین کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ سب کو بھی طبیعت سے صرف نماز نہیں، نماز کی بھی پابندی کریں اور سماج پر نظر کریں، جو بھی برائی دیکھے بیٹھ کر آپ لوگ مشورہ کریں۔ قسم کھا کر کہتا ہوں، قسم خدا کی، اگر آپ لوگ محلے کے ساری برائی کو ختم کر کے اگر اچھا معاشرہ قائم کرنے کی تیاری کر لیں گے تو خدا کی رحمت، فرشتوں کی جماعت اتر کر آپ کی مدد، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ میں نہیں کہتا، قرآن مقدس کی 24ویں پارے کی آیت ہے، رب قدیر نے کہا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لا کر کہیں کہ ہم اسی پر جم گئے، اللہ کی طرف سے فرشتے اتر پڑیں گے، اور فرشتے کہیں گے لا تخافوا ولا تحزنوا، غم نہ کرو، ڈرو نہیں، نحن اولیاؤکم، ہم تیرے مدد کے لیے تیرے ساتھ۔ بولیے کون مدد کرے گا آپ کی؟ زور سے بولیے، کبھی ڈریے گا نہیں کہ پیسہ آپ کے پاس نہیں، بڑے لوگ آپ کے ساتھ نہیں، پیسے کی ضرورت، بڑے لوگوں کی ضرورت، اگر اللہ کی رحمت آپ کے ساتھ ہو جائے تو کتنے پیسے والے آپ کا ہاتھ چھوڑنے لگے، ٹھیک ہے؟ اس لیے اللہ کی رضا کے لیے قدم بڑھائیے۔ اب ذرا حدیث پاک سنیے ورنہ بات دوسری طرف نکل جائے گی، ذرا توجہ سے سنیں۔ حدیث میں عرض کیا کر رہا تھا کہ نبی کی محبت میں آپ جاگ رہے ہیں، پیسے خر رہے تھے، جلسہ سجا رہے ہیں، کیوں؟ نبی کی محبت ظاہر کرنے کے لیے۔ کس کے لیے؟ یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں یہ کیسے سیکھیں گے؟ یہی دیکھیں گے نا کہ نبی کی محبت میں جلسہ ہوتا تھا، گلی سجتی تھی، گھر سجتا تھا۔ ہمارے سماج میں اگر کسی کا گھر سجا ہو تو اس گھر کو دیکھ کر کیا کہیں گے؟ اس کے گھر میں میت پڑی ہے۔ ارے زور سے بولیے نا آپ لوگ۔ اگر کوئی اپنے گھر میں 10 20 50 100 200 لوگوں کی دعوت کر رہا ہو تو دیکھ کر کیا کہیں؟ اس گھر میں کوئی جنازہ پڑا ہوا، کیا کہیں گے؟ کہ اس گھر والوں کے لیے کوئی خوشی کا دن، زور سے بولیے، کوئی خوشی کا دن ہے نا۔ ذرا سنیے گا، تو خوشی ہوتی ہے نعمت ملنے سے، رحمت ملنے سے، فضل ملنے سے، تو جب خوشی ہوتی ہے رحمت ملنے سے تو اس کو ظاہر بھی کرتے ہیں۔ تو گھر سجانے کو سماج میں کوئی برا کہنے آتا ہے؟ اگر دعوت کر رہے ہو تو سماج میں کوئی برا کہنے آتا ہے؟ اچھا صاحب، بیٹی کی پیدائش ہوئی، عقیقہ کیا، 500 لوگوں کی دعوت، کوئی بدعت کہنے آیا؟ کوئی فتویٰ دینے آیا؟ گھر سجا دیا کوئی حرام کہنے آیا؟ کیوں؟ اس لیے کہ بیٹا اللہ کی رحمت ہے، اللہ کا فضل ہے۔ اچھا صاحب، تو آپ کے لیے بیٹا رحمت ہے اور جو ساری عالم کے لیے رحمت، سبحان اللہ، بولیے سبحان اللہ، جو سارے عالم کے لیے رحمت ہے۔ اچھا پتہ چلا کوئی آپ کے محلے میں بہت بڑا ولی کامل ہو گیا، اب پورا محلہ پتہ چلا وہ جناب سعودی رہتا ہے، عراق رہتے ہیں، وہ کبھی آتے پورے محلے میں چہل پہل ہے کہ آج ایک اللہ کے ولی کا دیدار ہو، پورے محلے میں چہل پہل ہے، گلیاں سج رہی، سڑکیں سج رہی، پتہ چلا محلے بھر والوں کے لیے خوشی ہے۔ یعنی جتنی بڑی خوشی ہو اتنا ہی بڑا اظہار ہوتا ہے۔ تو جو نبی سارے عالم کے لیے رحمت ہیں، سنیے قرآن پاک 11واں پارہ سورہ یونس آیت نمبر 58، رب قدیر فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ، اے محبوب اعلان کر دو۔ کیا کہا ہے محبوب؟ اعلان کر دو، چھپاؤ نہیں،
کیا کہا؟ زور سے بولیے، چھپاؤ نہیں، کیا کہا؟ کیا اعلان کریں؟ نماز، روزہ، حج، زکات، حج کا بھی اعلان ہوا، نماز کا بھی ہوا، روزہ کا اعلان ہوا، یہ جو آپ کر رہے ہیں اس کا بھی اعلان ہوا، یہ جو آپ کر رہے ہیں، یہ جو آپ کر رہے ہیں وہ بدبخت ہے، وہ کم بخت ہے جو نماز کے لیے تقریریں کرتے ہیں، روزے پر تقریریں کرتے ہیں، حج پر تقریریں کرتے ہیں، زکات پر تقریریں کرتے ہیں، لیکن نبی کی عظمت پر تقریریں نہیں کرتے، وہ کم بخت ہے۔ خوش بخت وہ ہے جو نماز کی عظمت پر بھی تقریر کرے، روزے کے بھی، اور عظمت مصطفیٰ کون کرے؟ سبحان اللہ، خوش نصیب، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، وہ خوش نصیب ہے۔ اس لیے کہ صرف نماز، صرف روزہ، صرف حج پر تقریر کرنا یہ پورے قرآن پر عمل نہیں ہے جب تک کہ نبی کی عظمت پر تقریر نہ ہو جائے۔ جی، جب تک نبی کے، ہاں سنیے، نبی کی عظمت کا اظہار نہ ہو جائے۔ سنیے کیسے صحابہ نبی کا اظہار کرتے تھے، اب دلیل سنیے۔ صحابہ نبی کا اظہار، عظمت کا اظہار کرتے تھے، بولیے، صحابہ نبی کی عظمت کا اظہار کرتے تھے۔ اب کیمرہ مین سے کہوں گا اسپیشلی آپ اس کو ذرا قاعدے سے ریکارڈ کریں اور لوگوں تک پہنچا، دوستوں تک بہت میسج کرتے ہوں گے، اب یہ دونوں حدیث کو ضرور میسج کریں۔ بات کیا ہے کہ اگر ہم نبی کی عظمت کا اظہار کرتے ہیں مسجد کے باہر، مجمع میں، جلسے میں، صحابہ نبی کی عظمت کا اظہار کرتے تھے مسجد میں، نماز میں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بولیے، مسجد میں اور نماز میں، مسجد میں اور نماز میں۔ ارے ہم تو اتنا کرتے ہیں کہ مسجد کے باہر نبی کی عظمت کا اظہار کرتے ہیں، اگر سلام بھی پڑھتے ہیں تو نماز کے بعد سلام پڑھتے ہیں، مگر صحابہ نماز میں نبی کا عظمت، نبی کی عظمت کا اظہار کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، مضبوط دلیل سنیے، بخاری شریف، حوالہ دے دیا، جلد اول، کتاب الاذان، کتاب الاذان، صفحہ نمبر 994۔ اب ہم لوگ پورے صحیح ستہ لے کر چلتے ہیں کہ اگر مجمع میں کسی کو آ کر دیکھنا ہو تو ہم دکھا کر ہی جائیں، دکھا کر دم لیں گے، ماننے کی اللہ توفیق دے گا تبھی مانیں گے۔ سنیے گا ذرا غور سے، حدیث کے راوی ہیں حضرت سہل ابن سعد سعدی، یہ صحابی رسول ہیں، کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذهب الى بنی عمرو ابن عوف لیصلح، نبی کریم بینہم، نبی کریم ایک دن قبیلہ تھا، جیسے یہاں ہے نا قبیلہ انصاری، منصوری قبیلہ ہے نا، ایسے ہی مدینے میں قبیلہ تھا بنی عمرو ابن عوف، نبی ان کے یہاں چلے گئے، کیوں چلے گئے؟ لیصلح بینہم، آپس میں اختلاف ہو گیا تھا، اسی اختلاف میں صلح کرانے کے لیے۔ ذرا غور سے سنیے گا، اب میں صرف حدیث کا ترجمہ کروں، ذرا سنیے، لیصلح، تاکہ نبی کیا کرے؟ جھگڑے کو ختم کر۔ بولیے کیا سمجھ میں آیا؟ امام صاحب کیا سمجھ میں آیا؟ امام کا کام، مقتدی کا کام صرف نماز پڑھنا نہیں ہے، اگر محلے میں جھگڑا ہو جائے تو تھانے مت جانے دو، کورٹ کچہری مت جانے دو، قرآن تیرے پاس سب سے بڑے عدالت ہے، اٹھو مسجد سے نمازیوں کو اکٹھا کرو، کہو چلو فلاں کے بھائی بھائی میں جھگڑا ہو گیا، چلو چل کر صلح سلا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، سن 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 سن، تیرا سجدہ قبول ہونے میں ٹائم لگے گا، لیکن اگر لڑنے والوں میں صلح کرا دے گا تو اللہ کی رضا تجھے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس سے پہلے رضا الہی مل جائے گی۔ اس لیے نفرت کو ختم کیا ہے، محبت کو بڑھایا۔ بے شک، بے شک، بولیے کس کو بڑھایا؟ محبت، بولیے کس کو بڑھایا؟ اور ابھی میں نے آپ کو ابو داؤد کی حدیث سنائی کہ نور کی کرسی ملے گی قیامت کے دن کس کو؟ جو آپس میں محبت کرے، اللہ کو راضی کرے۔ سبحان اللہ، کس کو ملے گی؟ سنتے چلیے گا، سنیے گا، خالی نماز پڑھنے والے کو مسلمان نہیں کہتے، بہت بڑا بڑا کام آپ لوگوں کو کرنا ہے، آپ لوگوں کو بہت بڑا، قسم سے جنت نازل ہو جائے گی ہر محلے میں، ہر ایک کے گھر میں رحمت برسے گی۔ سبحان اللہ، کیا سمجھتے ہیں؟ سنیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ چلے گئے مصالحت کے لیے، آنے میں تاخیر ہو گئی، حضرت سہل بن سعد کہتے ہیں فحانت الصلاۃ، نماز عصر کا وقت آ گیا۔ کون سی نماز؟
الصلاۃ پر افلام عوض کا مضاف محذوف ہے، اے فحانت صلاۃ العصر، نماز عصر کا وقت آ گیا۔ فجاء المؤذن بلال الی ابی بکر، تو بلال مؤذن تھے، وہ ابو بکر صدیق کے پاس آئے، آ کر کہتے ہیں فقال اتصلی الناس، عصر کا وقت ہو گیا، نبی جھگڑے کو حل کرنے گئے ہیں، تو آپ نماز پڑھا دیں۔ حضرت ابو بکر نے کہا نام، نماز پڑھا دوں گا۔ حضرت بلال نے آذان کہہ دیا۔ صاحب ذرا سنیے گا غور سے، ایک لفظ سنیے گا حدیث کا۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں نماز میں نبی کا خیال آ جائے تو نماز فاسد ہو جائے گی، ان بدعقیدوں کا گریبان پکڑیے اور کہیے، کہتے ہو کہ بخاری میں رفع یدین کا حکم ہے، آمین کا حکم ہے، ارے عقل والے، آنکھ والے، یہ حدیث بھی تو بخاری میں ہے، آؤ دیکھ لو ذرا ایک بار، آؤ دیکھ لو ایک بار، تو تمہیں سب سمجھ میں آنے لگے گا کہ رفع یدین کرنا چاہیے، رکوع میں جاتے آتے یا نہیں کرنا چاہیے، سب سمجھ میں آئے گا۔ ذرا سنیے گا غور سے، حضرت ابو بکر نے فصلى ابو بکر نماز پڑھانے لگے۔ ذرا سنیے غور سے، ابھی ابو بکر نماز پڑھا ہی رہے تھے، فجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والناس فی الصلاۃ، کیا والناس، بولیے والناس فی الصلاۃ، مفتی صاحب قبلہ موجود ہیں، ترجمہ میں اگر غلطی کروں گا تو فوراً گریبان پکڑیں گے، عبد الصمد سنبھل کے ترجمہ کرو۔ فی الصلاۃ والناس، فجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اس حال میں مسجد نبوی میں آئے کہ لوگ نماز میں تھے۔ کہاں تھے لوگ؟ نماز پڑھ رہے تھے۔ کہاں تھے لوگ؟ نماز میں۔ شروع سے آخر تک لوگ بولے، کہاں تھے لوگ؟ صحابہ کیا کر رہے تھے؟ نماز پڑھ رہے تھے۔ کس مسجد میں؟ مسجد نبوی۔ اب سنیے ذرا، مسجد نبوی میں جو لوگ، ذرا سیدھے بیٹھے ہیں آپ لوگ، توجہ سے سنیں، مسجد نبوی میں صحابی نماز پڑھ رہے تھے، قیامت تک کوئی زندگی بھر سجدے میں رہے، زندگی بھر روزہ رکھتے رہے، مگر صحابہ کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا۔ زور سے بولیے، نہیں ہو سکتا۔ عام صحابی چھوڑیے، نماز کون پڑھا رہے ہیں؟ ابو بکر صدیق۔ ابو بکر کون ہیں؟ قیامت تک نبیوں کے بعد ابو بکر کی طرح نہ کوئی فرشتہ ہے نہ کوئی انسان۔ بہت ذمہ داری اس باتیں کرتے ہیں، فرشتوں سے افضل ابو بکر صدیق کا نام ہے، اتنا اونچا مقام، لوگوں میں سب سے افضل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ سنیے گا غور سے، وہ ابو بکر نماز پڑھ رہے ہیں، سارے لوگ ابو بکر نماز پڑھا رہے ہیں اور سارے صحابہ۔ اچھا صاحب، فتویٰ کیا بتایا جاتا ہے؟ اسماعیل دہلوی نے تقویۃ الایمان میں لکھا کہ نماز میں نبی کا خیال آ جائے، معاذ اللہ استغفر اللہ، تو نماز فاسد ہو جائے گی، کیونکہ نبی کے خیال تعظیم کے ساتھ آئے گا تو صرف تعظیم ہونی چاہیے خدا کی، لہٰذا معاذ اللہ شرک ہو جائے گا۔ ذرا سنیے گا، ایک طرف ان کا بدعقیدوں کا عقیدہ، ایک طرف ہمارا عقیدہ کہ نماز میں نبی کا خیال آ جائے تو نماز کی معراج ہو جائے۔ سبحان نماز کی معراج۔ تو ہمارا یہ ہے کہ نماز میں نبی کا خیال آئے تو معراج، بدعقیدوں کا خیال یہ ہے کہ نبی کا خیال آئے جائے تو نماز فاسد۔ فیصلہ کریں گے صحابہ سے کہ صحابہ کیسی نماز پڑھتے تھے، نبی کا خیال لاتے تھے نماز کی نہیں لاتے تھے، کیونکہ ہمارا ان سے اختلاف، ان کا ہم سے اختلاف، مگر صحابی کو تو سب مانتے ہیں ایمان والے۔ جی صحابی کو تو میں کمیل ہوں، ذرا آپ لوگوں کی دعائیں چاہتا ہوں، مجھے پتا ہے الحمدللہ جو اسٹیج پر بیٹھے ہم سے زیادہ علم والے ہیں، بغرض اصلاح توجہ فرمائیں، ذرا توجہ میری۔ تو نبی نے صحابہ کے بیچ حدیثیں بیان کی، قرآن نازل ہوا، یہ قرآن اور حدیث انگریزی اور ہندی میں پڑھنے والے ذرا صحابی کو بھی دیکھ لیتے، ہم سے فتویٰ لگانے والے صحابی کو دیکھتے۔ صحابہ نماز میں ہیں، ابو بکر نماز پڑھا رہے ہیں، اب صاحب کیا ہوا؟ رسول اللہ آ گئے، تو یہ بتائیے امام صاحب نماز پڑھا رہے تھے، میں ابھی عشاء میں پہنچا، ایک رکعت چھوٹ گئی تو میں پیچھے کھڑا ہوا نا، ایسا تو نہیں ہوا کہ جو لوگ میرے آگے ہوں وہ کہیں ہو یار بھدوئی سے آگے جگہ دے دو، امام صاحب کو پیچھے کر دو، یہ مصلی پر چلے جائے، ایسا کیا کیا آپ لوگوں نے؟ بولیے ابھی عشاء میں ایسا کیے؟ نہیں نہ کیے۔ یہ دیکھیے یہ نماز ہو رہی مسجد نبوی،
مسجد نبی میں نماز ہو رہی، جب نبی آ گئے فتخلص الناس، تو لوگ ہٹ ہٹ کر جگہ دے رہے ہیں نا، جسے پیچھے سے کسی کو آگے بھیجنا کیا کریں گے؟ صف میں ایک ادھر جھکے گا، ایک ادھر جھکے گا، تو بیچ سے کہہ رہے دونوں طرف جھک کر نبی کو جگہ دے دیا، حتی وقف فی الصف الاول، یہاں تک کہ نبی اول صف میں چلے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہاں چلے گئے نبی؟ پہلی صف۔ اب ذرا رکیے، اب ایک بات، ایک سوال یہاں پیدا ہوا کہ منہ تو سب کا کعبے کی طرف تھا، آنے والا تو پیچھے سے آیا، کیسے خبر صحابہ کو نبی آ گئے؟ صحابہ کو نبی آ گئے، بولو کیسے خبر صحابہ کو نبی آ گئے؟ کسی نے اعلان تو نہیں کیا، حدیث میں تو ہے کہ نہیں کہ نبی نے کہا ہے کہ میں آ گیا ہوں، صحابہ کو کیسے خبر نبی آ گئے؟ دوستوں کو یہ حدیث شیئر کرنا بیٹو، شیئر کرنا یہ حدیث، کیسے خبر صحابیوں کو؟ اب یہیں رک جائیے، اس حدیث کو یہیں روکتا ہوں، اب تھوڑی دیر بعد سنوں گا۔ یہ صفحہ نمبر 94 ہے، بخاری شریف کتاب الاذان۔ اب ذرا رک جائیے، صفحہ نمبر 93۔ صحابیوں کو خبر کیسے ہوئی کہ نبی آ گئے؟ کیسے خبر ہوئی؟ سن لیجیے، اب آنے والے حدیث کا خلاصہ ایک جملے میں، نبی جب تک پردہ نہیں کیے تھے، یعنی جب تک ظاہری حیات میں تھے، تب تک اس حدیث سے لگتا یہ ہے کہ صحابی مسجد نبی میں پہنچتے تھے۔ غور سے سنیے گا، سیریس ہو کر، صحابی مسجد نبی میں پہنچتے تھے اور نبی کو نہیں دیکھتے تھے نا، تو دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرف نظریں دوڑایا کرتے تھے کہ نبی کو کیوں نہیں دیکھ رہا ہوں۔ اب سنیے گا ذرا غور سے، بڑی ذمہ داری سے باتیں کر رہا ہوں، بخاری کی حدیث سامنے رکھ کر میں جو بات کر رہا ہوں اس کو حدیث سے پروف کروں گا کہ صحابی قبلہ کے طرف ہیں، نبی پیچھے سے آئے ہیں، کیسے صحابہ کو خبر ہوئی کہ نبی آ گئے ہیں؟ اے بخاری کرنے والے، آؤ بیٹھ مسجد میں، اگر تیرے دل میں رائی برابر ایمان ہے تو دکھاؤ اس حدیث میں کہ صحابی مسجد میں نماز پڑھنے جاتے تھے کہ نبی کا دیدار کرنے جاتے تھے؟ نبی کا دیدار کرنے جاتے تھے۔ آؤ میں دکھاتا ہوں، احمد رضا کی بات نہیں کرنا چاہتے مت کرو، تیرے نصیب میں نہیں، سبحان اللہ، مت کرو تیرے مقدر میں نہیں، غریب نواز کی بات نہیں کرنا چاہتے مت کرو، تیرے حصے میں نہیں۔ ارے سرکار امام اعظم کی بات نہیں سننا چاہتے مت سنو، تیرے نصیب میں نہیں ہے۔ آؤ صحابی کی بات سنا رہا ہوں، صحابی کی بات سنا رہا ہوں۔ بولو کیسے صحابی دیکھ لیتے تھے پیچھے سے کہ نبی آئے؟ تو میں ذمہ داری سے ایک جملہ بول رہا ہوں، پھر حدیث کا ترجمہ کروں گا۔ اس لیے دیکھ لیتے تھے کہ چاہے وہ نماز میں ہو، چاہے نماز کے، نور الدین شہید والے پوری دنیا کی دولت سے بھاری جملہ سنا رہا ہوں، سنو، نبی کے لیے ہی صحابہ مسجد میں جاتے تھے، چاہے نماز میں ہو چاہے نماز کے، زور سے بولیے، نماز میں ہو چاہے نماز کے، مسجد گئے ہیں تو نبی کا دیدار ہونا چاہیے۔ اب سنیے، یہ جملہ میں نے کہا یہ بھی بخاری کی حدیث ہے، راوی حدیث کے کون ہے؟ نام یاد کر لیجئے، حضرت انس۔ کون ہے؟ حضرت انس نے نبی کی 10 سال تک خدمت کی۔ اسی حدیث میں حضرت زہری کہتے ہیں اخبرنی انس بن مالک انصاری وکان تبع نبی صلی اللہ علیہ وسلم وخادمہ وصحبہ، وہ انس ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع تھے عقائد میں اور اعمال میں، اور نبی کے خادم تھے اور نبی کی صحبت میں تھے۔ کتنے سال تک؟ 10 ایئرز، 10 سال تک نبی کی خدمت کیا۔ حضرت انس کی والدہ نے بچپنے میں نبی کو دے دیا تھا، رکھیے اپنی غلام۔ وہ انس کہتے ہیں، وہ انس جو دن رات نبی کی خدمت کے، کتنی بار نبی کو دیکھے ہوں گے؟ بولیے کتنی بار دیکھے ہوں گے نبی؟ کتنی بار دیکھے ہوں گے؟ لیکن جب نبی نے پردہ فرمایا، جب انتقال فرمایا، تو ایسی بخار کی شدت تھی کہ آپ نماز پڑھانے مسجد، بولیے نماز پڑھانے مسجد نہیں آئے۔ نماز کون پڑھا رہے ہیں؟ اب حدیث کا لفظ سنیے، کہتے ہیں
अन्ना अबा बकरिन काना युसल्ली लहुम फी वदई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लज़ी तुवफ़िया फी। हजरत अबू बकर, जरा जुमला सेंटेंस पर गौर कीजिएगा, चाहे इंग्लिश ग्रामर पढ़े हो, चाहे अरबी उर्दू ग्रामर पढ़े हो, चाहे हिंदी ग्रामर पढ़े हो, अंग्रेजी ग्रामर के एतबार से एक टेंस है पास्ट कंटिन्यूअस, एक टेंस है पास्ट। मुसलमान बच्चे पढ़ने में मेहनत नहीं करते हो, जरा जी जान से पढ़ाई में ध्यान दो। मैं इस पर इससे पहले तकरीर कर चुका हूं, वहां नहीं ले जाऊंगा। तुम्हारे नबी से ज्यादा इल्म वाला दुनिया में कोई पैदा नहीं, इसलिए तुम्हें सबसे ज्यादा इल्म हासिल करना चाहिए। मैथ हो, साइंस हो, फिजिक्स, इंग्लिश हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, सारा सब्जेक्ट तेरे घर का। इसलिए अब मैं उधर ना ले जाकर आपकी तवज्जो यहीं रखता हूं। कहते हैं कि हजरत अबू बकर नमाज पढ़ाया करते। कौन सा टेंस हुआ? माजी इस्तिमरारी अरबी और फारसी में बोलते हैं, और अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? यानी जिस मर्ज में, जिस बीमारी में नबी मस्जिद नहीं आते थे, उसमें नमाज कौन पढ़ाते थे? बोलिए जोर से। ठीक है, सुनिए। अच्छा सा तो हुआ क्या? कहते हैं इदा काना यौमुल इस्नैन, जब पीर का दिन आया, वहुम सुफूफुन फी सलात। मुफ्ती साहब किबला, फिर फिस सलात का लफ्ज़ किसका? सलात। बोलिए फिस सलात, वहुम सुफूफुन फिस सलात। जब पीर का दिन आया तो सारे सहाबा नमाज की सफों में हालते नमाज में थे। बोलिए कहाँ थे? हालत नमाज। जोर से बोलिए कहाँ थे? हालत नमाज में। इसको याद कर लीजिए, क्योंकि अगला जुमला जब सुनेंगे तो बदअकीदों के बदअकीदगी की हवा निकल जाएगी और लगेगा कि इन बदअकीदों के पास कोई दलील नहीं है, सिर्फ इनके पास फितने की गंदगी है। क्या है? फितने की। जो ये कहते हैं कि नमाज में नबी का ख्याल नहीं आना चाहिए, उनके पास फितने की गंदगी है जनाब, दीन नहीं है। दीन सुनिए हदीस का लफ्ज़। कहते हैं जब पीर का दिन आया तो कहते हैं रसूल करीम, पीर का दिन आया तो सारे सहाबा नमाज में सफ में थे। कहाँ थे? नमाज में सफों में थे। अब हुआ क्या? अगला लफ्ज़ सुनिएगा, जरा दिल थाम कर बैठिए। किबला इधर, नबी का हुजरा बाएं साइड। किधर है? जब किबला की तरफ रुख करेंगे तो नबी का हुजरा किधर पड़ेगा? बाएं तरफ। अब कहते हैं फकशफन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सितरल हुजरा, नबी करीम ने अपने हुजरे का पर्दा खोला। बोलिए, नबी करीम ने हुजरे का पर्दा खोला। जरा सुनिए, मेरा चेहरा आपकी तरफ है, अगर पीछे ये कोई पर्दा खोलेगा तो मैं देखूंगा। बोलिए जल्दी बोलिए, देखूंगा। हजरत अनस क्या कह रहे हैं कि रुख हमारा इधर, किबला नमाज में हम हैं और नबी ने पर्दा खोला। अब पूछिए अनस, मुंह काबे की तरफ था कि नबी के हुजरे की तरफ था? मेरा जुमला याद है, मैंने क्या कहा कि सहाबी नमाज के लिए मस्जिद में जाते तो चाहे नमाज में हो चाहे नमाज से बाहर हो, नजर नबी के हुजरे पर हुआ। वाह, कहाँ होती थी नजर? नबी के हुजरे। नबी का दीदार नहीं होता तो बेचैन रहते, चाहे नमाज में हो चाहे नमाज के बाहर। सुनिएगा खुश अकीदा सुनियो, ये जो पैसा लगाया है ना, आपको समझ में आएगा कि ये पैसा कुछ नहीं लगाया, रसूल की इतनी बड़ी अजीम मोहब्बत सहाबा ने पेश की। सुनिए जरा, कहते हैं हुजरे का पर्दा खुला। सुनते जाइएगा जुमला। पर्दा खुला, कहते हैं यंज़ुरु इलैना, नबी हमारी तरफ देख रहे। क्या है? जोर से बोलिए, नबी हमारी तरफ। अच्छा, मुफ्ती साहब मेरे पीछे बैठे हैं, मेरी तरफ देख रहे हैं या दाएं बाएं देख रहे हैं, मुझे खबर है क्या? नहीं। जोर से बोलिए। अब अगर मैं बार बार मुड़ूं तभी नहीं कह सकता हूँ कि मुफ्ती साहब मुझे देख रहे हैं। बोलिए, मैं कब कहूँगा बेटे मेरी तरफ? कब कहूँगा मैं? जब मैं पीछे मुड़ूंगा तभी ना। अब अनस क्या कह रहे हैं कि नबी हम लोगों को, इसका मतलब क्या हुआ कि मैं आपसे इधर उधर देखने की बात क्यों कर रहा हूँ? इसलिए कि मैं आपको देख रहा हूँ। बोलिए, मैं आपको, हाँ तो आप लोग समझिए, मैं आप लोगों को देख रहा हूँ, इधर उधर मत देखिए, टाइम खराब होगा। तो मैं आप अगर कहूँ कि आप उधर देख रहे हैं, इसका मतलब मैं आपको, तो हजरत अनस कह रहे हैं कि नबी हमें, इसका मतलब हजरत अनस भी नबी को, आप पूछिए उनसे कि काबे की तरफ देख रहे थे कि नबी के? बोलो किधर देख रहे थे?
حجرہ کعبے کی طرف نہیں تھا، بائیں طرف تھا۔ بے شک یہی میں سمجھانا چاہتا ہوں، جملہ میں نے کیا کہا ہے؟ چاہے نماز میں ہو یا باہر ہو، دیکھتے نبیوں کو تھے۔ دیکھتے کس کو تھے؟ کس کو دیکھتے تھے؟ بخاری سنانے آئے ہیں، سنیے بخاری، اب آگے سنیے۔ اچھا نبی دیکھ تو رہے تھے، دیکھنے سے آواز تو آتی نہیں ہے۔ کہتے ہیں وَهُوَ قَائِمٌ، کس حال میں نبی دیکھ رہے تھے؟ کھڑے کھڑے دیکھ رہے تھے۔ کیسے دیکھ رہے تھے؟ زور سے بولیے۔ کھڑے کھڑے۔ اس کا مطلب حجرہ کھلا، پردہ کھلا، یہ بھی دیکھا۔ نبی کھڑے تھے، یہ بھی دیکھا۔ نظر کدھر ہے؟ یہ بھی دیکھا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بخدا خدا کا وہی ہے در۔ زور سے زور سے زور سے، بخدا خدا کا وہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر جو وہاں سے ہو یہاں آتے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں۔ واہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ تم پہ میرے آقا کی عنایت نہ صحیح، ہائے ہائے تم پہ میرے آقا کی عنایت نہ صحیح۔ نجدیو کلمہ پڑھانے کا بھی احسان ہے، میرے نبی نے تجھے کلمہ کی دولت دی، اس کا بھی شرم نہیں کیا، نبی کو اپنے طرح کہہ ڈالا، اتنی بھی غیرت نہیں آئی۔ سنیے ہاں، احمد رضا بریلوی کی بات نہیں سنا رہا ہوں، صحابی رسول کی سنا رہا ہوں۔ آگے اچھا صاحب کیا کہتے ہیں؟ نبی ہمیں دیکھ رہے تھے، اور آگے سنیے، نبی ہمیں دیکھ رہے۔ اب تک یہ پتا چلا کہ نبی کھڑے تھے، پردہ سرکایا، ہمیں دیکھ رہے تھے۔ اب اگلا جملہ سنیے کہ انس کس کو دیکھ رہے تھے؟ انس کس کو دیکھ رہے تھے؟ کہہ رہے ہیں سن لو میں کس کو دیکھ رہا تھا، میں کس کو دیکھ رہا تھا سن لو۔ کہتے ہیں کَأَنَّ وَجْهُ وَرْقَةُ مُصْحَفٍ، نبی جو میرے طرف ہم لوگ طرف دیکھ رہے تھے نا، تو خوشی سے نبی کا چہرہ ایسا چمک رہا تھا، لگ رہا تھا چہرہ نہیں قرآن کے اوراق۔ مصحف، قرآن کے اوراق پر روشنی بکھیر رہی ہے۔ اب سنیے، اب ذرا سنیے گا غور سے، دل تھام کر بیٹھو سنیو۔ یہ جلسے میں نبی کی عظمت کا اظہار کر رہے ہو، صحابہ نے مسجد نبوی میں حالت نماز میں نبی کی محبت کا اظہار کیا ہے، نبی کی عظمت کا اظہار کیا ہے۔ حالت بولیے، حالت عبادتیں بہت ہیں مفتی صاحب قبلہ، عبادتیں بہت ہیں، حج ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، مگر نماز سب سے افضل ہے۔ نماز سب سے افضل عبادت نماز میں صحابہ کس کو دیکھ رہے ہیں؟ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ ذرا یہ بھی سنیے، کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیا آدھی آنکھ سے دیکھ رہے ہیں؟ کیا ترچھی نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ کیا بچ بچا کے دیکھ رہے ہیں؟ نہ سنیے اگلا جملہ سنیے، قربان ہماری جان صحابہ تیرے مزار، الفاظ سنیے، فرماتے ہیں سما تبسما یضحک، نبی جو ہم لوگوں کو دیکھ رہے تھے نا، تو نبی ہم لوگوں کو دیکھ کر مسکرا بھی رہے تھے اور ہنس بھی رہے تھے۔ نبی ہم لوگوں کو دیکھ کر مسکرانا کہتے ہیں جب دانت نہ دکھے، جس کو آپ بولتے ہیں اسمائل، اس کو بولتے ہیں جب دانت نہ دکھے تو مسکرانا بولتے ہیں، اور جب ہنسنے میں دانت دکھ جائے تو اس کو عربی میں ضحک بولتے ہیں۔ تو کہتے ہیں نبی مسکرا بھی رہے تھے اور زور سے بولیے۔ اچھا یہ بتائیے، نبی مسکرا رہے تھے، ہنس رہے تھے، دیکھ کون رہے تھے؟ صحابہ، بولیے کون دیکھ رہے تھے؟ کیسے دیکھ رہے تھے؟ نظر بچا کے کہتے ہیں نا، اگلا لفظ سنیے، کہتے ہیں نبی کا جو یہ چہرہ کھل رہا تھا نا، اور نبی مسکرا رہے تھے نا، صرف ہم اکیلے تھوڑی دیکھنے میں مست ہوئے تھے۔ کہتے ہیں فَحَمَمْنَا أَن نَفْتَتِنَا مِنَ الْفَرْحِ بِرُؤْيَةِ النَّبِي، نبی کے دیکھنے کی خوشی میں ہم لوگ ایسا کھو گئے، لگ رہا تھا کہ نماز میں ہونے کا خیال ہی نہ رہا۔ نماز میں ہونے کا، بولیے نماز میں ہونے کا۔ اچھا صاحب، تو اب مجھے ذرا میری طرف تھوڑا ادھر مت دیکھیے پلیز، آپ آخری موڑ پر آ گیا، میری طرف
لوگوں کا رخ تھا کعبے کی طرف، نبی کا حجرہ بائیں طرف، نبی کھڑے ہیں، زور سے بولیے، نبی کھڑے ہیں بائیں طرف، تو جو اگلی صف کا امام ہے مصلی امامت، پھر اس کے بعد تو جو آخری صف میں وہ تو آسانی سے مڑ کر دیکھے گا، مگر جو اگلی صف ہے وہ تو پیچھے گھوم کر دیکھے گا نا، بولیے زور سے بولیے۔ اب کہہ رہے ہم لوگ ایسا مست ہو کر دیکھ رہے تھے کہ نماز میں ہونے کا خیال ہی نہیں۔ اب مجھے بتائے صاحب، محبت تو دل میں صحابہ کی تھی نا، یہ جو مڑ مڑ کر دیکھ رہے ہیں یہ کیا کر رہے تھے؟ اسی محبت میں مچل رہے تھے اور محبت کا اظہار کر رہے تھے، بولیے محبت کا۔ لوگ آپ سے کہتے ہیں یار نبی سے محبت تم ہی تھوڑی کرتے ہو، ہم بھی کرتے ہیں، تو کیا ایسا صحابہ نے کیا؟ تم کو ارے پاگل، نبی کی محبت کے اظہار میں جو صحابہ نے کیا وہ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ سن، ہم تو سڑک پر ٹینٹ لگا کر، باجا لگا کر، سڑک سجا کر نبی کی محبت کا اظہار کرتے ہیں، روڈ پر جلسے میں مچل کر نبی کی محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ صحابہ نے مسجد میں مچل کر دیدار میں جھوم کر سبحان اللہ، مسجد میں مچل کر اظہار کیا ہے نبی کی محبت کا۔ اب ذرا سنیے صاحب، اب کیا چاہیے تھا؟ نبی کریم کو کہنا چاہیے تھا نا کہ آپ لوگ نماز میں قبلہ کی طرف دیکھ رہے ہیں، میری طرف کیوں دیکھ رہے ہیں؟ نبی کو کہنا چاہیے نماز دہرائیے، آپ لوگوں کا کیوں مفتی صاحب اگر پچھم طرف سے کوئی رخ ہٹا لے نماز ہو جائے گی اس کی؟ ارے بولیے بھائی، ان لوگوں کی نماز کیسے ہو گئی؟ کیسے ہو گئی؟ تو آؤ نا بریلی کے تاجدار بولتے نہیں سمجھ میں آیا، نہیں سمجھ میں آیا، ارے کعبہ سے پوچھو کیسے ہو گئی، تو کعبہ کہے گا حاجیو آؤ شہنشاہ روضہ دیکھو۔ سبحان اللہ، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبہ دیکھو، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ اگر صحابہ نے کعبے سے چہرہ ہٹایا تو کعبے کی طرف چہرہ کیا ہے۔ کس کے طرف کیا ہے؟ اب آپ مجھے بتائیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنا چاہیے کہ صحابیوں نماز دہرا لو۔ آج جیسے لوگ کہہ رہے ہیں کہ نبی کے خیال آ جائے نماز فاسد یعنی نماز دہرا لو، تو یہ صحابی کا فتویٰ نہیں، یہ وہابی کا فتویٰ ہے۔ صحابی کا فتویٰ یہ ہے کہ جب تک نماز میں نبی کا خیال نہ ہے تو نماز کیسی تیری ہے، کیسی نماز تیری ہے وہ، ٹھیک ہے؟ اس لیے مست رہیے، مگن رہیے، نبی کی محبت میں جھومتے رہیے، اور کہیے کہ تم کہتے ہو کہ سال میں ایک بار مناتے ہیں، ابے یہ تو کم ہے، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں عدو جل کر، مگر ہم تو رضا کسی دشمن کی دشمنی سے کمزور مت پڑنا، کسی دشمنی کے ہنگامے سے پیچھے مت ہٹنا، کسی بدعقیدگی کے حملے سے دبنا نہیں، بلکہ کہہ دینا کہ دب میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، خاک ہو جائیں عدو جل کر، مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے۔ اب نبی کا فتویٰ سنیے، کس کا فتویٰ؟ جن صحابیوں نے، بس تھوڑی دیر ہو، جن صحابیوں نے کعبہ سے رخ ہٹایا نبی کی طرف، جن صحابیوں نے، بولیے زور سے، کعبہ سے رخ ہٹایا نبی کی طرف اور ایک دوسرے کے گردن پر پھلانگ کر نبی کو دیکھ رہے تھے، ان صحابیوں کے لیے نبی کا فتویٰ سنیے۔ کہتے ہیں لوگ تو مڑ کر دیکھ رہے تھے اور ابو بکر مصلی سے پیچھے ہٹ رہے تھے۔ کیا کر رہے تھے؟ زور سے بول۔ ابو بکر مصلی سے، ابو بکر تو سب سے آگے تھے، اس کا مطلب لوگوں نے تو مڑ کر دیکھا اور ابو بکر مصلی سے گھوم کر دیکھا۔ ابو بکر مصلی سے پیچھے ہٹ گئے صاحب۔ جب مصلی سے پیچھے ہٹتے نبی نے دیکھا نا، لفظ سنیے، کہتے فَنَقَصَ ابو بکر علی عَقِبَیہِ لِیَصِلَ الصَّفَّ، ابو بکر مصلی سے پیچھے ہٹے تاکہ صف میں شامل ہو جائے، ظَنًّا أَنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم خارج، یہ خیال کرتے ہوئے کہ نبی لگ رہا ہے کمرے سے نکل کر مصلی پر آنے والے ہیں۔ کیا
نبی مسلح پر آنے والے ہیں۔ تو سنیے نبی کا فتویٰ، نبی نے یہ فتویٰ نہیں دیا کہ نماز میں تم لوگ میری طرف مڑ گئے اس لیے نماز دہرا لو، نا۔ سن نبی کا فتویٰ، نبی نے فتویٰ دیا فاشارا الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اتموا صلاتکم، فاشارا الینا، نبی نے ہم لوگوں کو اشارہ کیا اتموا صلاتکم، تم لوگ نماز کو پوری کر لو۔ یہ نہیں کہا نماز کو دہرا لو، نبی نے یہ نہیں کہا نماز کو دہرا لو، نماز میں رخ میری طرف کر دیا، کہا نماز کو پوری کر لو۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ صحابیوں بھلے تیرا چہرہ کعبہ سے میری طرف آیا تو وہ کعبہ تھا اور یہ کعبے کا کعبہ، اس لیے کہا نماز پوری کر لو، دہرا لو نہیں کہا۔ اب میرا جملہ وہ سچا ہوا کہ نبی صحابہ مسجد میں کیوں آتے تھے؟ نبی کا دیدار کرنے، زور سے بولیے کیوں آتے تھے؟ نبی کا۔ اب جو حدیث رہ گئی تھی 2 لائن ہے، ذرا سنیے، اب وہاں سمجھ میں آ جائے گا کہ جب ابو بکر نماز پڑھا رہے تھے اور نبی جھگڑے کو صلح کرانے گئے تھے تو صحابہ نے جگہ دے دیا، کیوں؟ اس لیے کہ بھلے ابو بکر نماز پڑھا رہے تھے، نبی نہیں تھے مسجد نبوی میں نا، تو صحابی نماز میں ضرور تھے مگر دائیں بائیں دیکھ رہے تھے، کاش نبی کا دیدار ہو جائے، کاش نبی کا دیدار ہو جائے۔ تو چاہے نبی آگے سے آئے، چاہے دائیں سے، چاہے بائیں سے آئے، نبی پیچھے سے آئے تب بھی صحابہ نے دیکھا، اس لیے کہ صحابی کا بھی عقیدہ یہی ہے کہ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبہ دیکھو۔ تو نبی سامنے ہوں، نبی دائیں ہوں، نبی پیچھے ہوں، جدھر رخ کریں گے کعبے ہی کی طرف رخ رہے گا۔ کدھر رخ رہے گا؟ اب ایک قرآن کی آیت تب آگے، قرآن مقدس میں رب قدیر نے فرمایا، حافظ صاحب سورہ انعام ہے کیا ذرا بتائیے گا، رب قدیر نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول جب تمہیں پکاریں اسی وقت اللہ اور اس کے رسول کے پکار کا جواب، چاہے نماز میں ہو چاہے نماز کے باہر ہو۔ چنانچہ بخاری میں 2 روایت ہیں، حضرت ابی بن کعب کی اور حضرت سعید بن معلہ کی۔ ابو سعید بن معلہ کی کہتے ہیں کہ نبی نے ہمیں آواز دیا، میں نماز میں تھا، نماز پڑھ کر گیا تو عرض کیا آقا میں نماز میں تھا اسی لیے آنے میں تاخیر ہوئی۔ نبی نے فرمایا کیا تم نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی ہے؟ استجیبوا للہ والرسول اذا دعاکم، اسی وقت اللہ اور اس کے رسول کے پکار کا جواب دو جب رسول تجھے بلائیں، جب رسول تجھے بلائیں۔ تو چاہے نماز میں ہو، نماز کے باہر ہو، نماز میں ہو، فرض پڑھو نفل پڑھو، نبی بلائیں تو نماز چھوڑ کر چلے جاؤ، اور جو نبی کہے کرو، اور واپس آؤ تو وہیں سے پوری کرو جہاں چھوڑ کر گئے، جہاں سے۔ اب ذرا سنیے، سڑک پر نعرہ لگانے پر آپ کو لوگ کیا کہتے ہیں کہ صحابی نے نعرہ لگایا تھا، یہی کہتے ہیں نا؟ بولیے یہی کہتے ہیں نا؟ گلی سجانے سے کیا کہتے ہیں؟ صحابیوں نے سجایا تھا۔ ان سے پوچھو رے پاگل، یہ سب ہم کام نبی کی عظمت کے اظہار میں کرتے ہیں، کیوں کرتے؟ بولیے نبی کی محبت کے اظہار میں کرتے ہیں۔ جو صحابی نے نبی کی محبت کے اظہار میں کیا، یعنی نبی کی محبت دل میں ہے، اس کو ظاہر کرنے کے لیے صحابی نے کے لیے ہم کہاں کر سکتے ہیں؟ اگر پوچھے گا کیا کیا تھا صحابہ نے، ذرا سنیے کیا کیا تھا۔ اب وہیں سے یہ جملہ کمپلیٹ ہو گیا کہ نماز میں ہو صحابی تب بھی نبی کی محبت میں دائیں بائیں کرتے کہ نبی کا دیدار ہو جائے۔ تو نماز پڑھا رہے ہیں ابو بکر، اب یہ صفحہ نمبر 94 میں پھر ہم چلے آئے۔ صحابی نے نبی کو جگہ دے دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پیچھے صف میں تھے، بیچ میں تھے، آگے تھے، سب دیکھ رہے تھے کہ نبی مسجد میں نہیں ہے، باہر گئے، لگ رہا پیچھے سے آئیں گے۔ تو نبی کو آگے دیکھا تو کیا کیا نبی کو جگہ دیا، کیا کیا بولیے نبی کو؟ اچھا کہا حتی وصل الصف، یہاں تک کہ نبی حتی وقف فی الصف، یہاں تک کہ نبی پہلی صف میں چلے گئے۔ جب پہلی صف میں چلے گئے نا تو ابو بکر نماز میں ایسا منہمک ہوتے، کہتے ہیں وکانا ابو بکر لا یلتفت فی صلاتہ، ابو بکر نماز میں نے منہمک ہو جاتے، توجہ ادھر ادھر نہیں کرتے۔ تو کیا کیا صحابہ نے دیکھا کہ نبی آ کر ابو بکر کے پیچھے کھڑے ہیں اور ابو بکر مصلی سے ہٹ نہیں رہے، ابو بکر کو خبر نہیں
ابو بکر کو نبی کے آنے کی، زور سے بولیے، نبی کے آنے کی خبر۔ اب صحابی خبر دے رہے ہیں، جو پیچھے صحابی ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ بولیے کیا کر رہے ہیں؟ آپ لوگ اگر جلسہ کر کے ان بے خبر لوگوں کو خبر دے رہے ہیں کہ ربیع الاول نبی کی آمد کا مہینہ ہے، تو صحابی نے کہاں کہاں خبر دیا ہے آمد رسول کی، ذرا یہ دیکھیں کیسے کیسے خبر دیا آمد رسول کی، ذرا یہ دیکھیں۔ خوش نصیبو، اللہ کا احسان ہے تیرے اوپر کہ اس نبی کی عظمت کے اظہار میں ذرا دیکھیں۔ تو کیا کیا صحابہ نے؟ دیکھا کہ ابو بکر مصلی سے ہٹ نہیں رہے، تو صحابی نے کیا کیا؟ صفق الناس، لوگوں نے تالیاں بجانی شروع کر دی۔ کیا کیا بولیے؟ کیا کیا؟ کب؟ نماز میں۔ کس مسجد میں؟ مسجد کون سی نماز تھی؟ نماز عصر۔ میں بخاری سنا رہا ہوں، نماز عصر میں، نماز عصر میں مسجد نبوی میں تالیاں صحابہ نے بجایا، کس لیے کہ نبی کی آمد کی خبر ہو۔ صحابی حالت نماز میں تالی بجا کر نبی کی آمد کی خبر صحابہ کو دے رہے ہیں تاکہ پتہ چلے نبی آ گئے۔ کیوں آ گئے؟ تاکہ ابو بکر مصلی چھوڑ دے۔ بھائی نماز ابو بکر پڑھائیں، چاہے عمر پڑھائیں، چاہے عثمان پڑھائیں، نماز تو خدا کی عبادت ہوگی، لیکن نبی آئے ہیں تو نماز ہے، اور ابو بکر کو اطلاع دے رہے ہیں وہ بھی تالی بجا کر۔ پھر بھی ابو بکر جب تمات نہیں کیا، کہتے فلما اکثر الناس التصفیق، لوگ جب زور زور سے تالیاں بجانے لگے، التفت ابو بکر نے مڑ کر دیکھا، تو جب نبی کو دیکھا تو نبی نے کہا اشارہ، نبی نے کہا ابو بکر مصلی سے مت ہٹنا بلکہ ٹھہرے رہو۔ جب نبی نے کہا ٹھہرے رہو، تو آپ ذرا دل میں سوچئے کہ ابو بکر کو ٹھہرے رکھنا تھا تو نبی یہاں تک آئے کیوں؟ تو دنیا والے تجھے بتانا تھا کہ ایک طرف نبی کا حکم ہے کہ مصلی پر رہو، دوسری طرف صحابی کا ادب ہے کہ مصلی پر نہیں رہیں گے۔ ایک طرف نبی کا حکم ہے مصلی پر رہو، دوسری طرف ادب ہے کہ مصلی پر نہیں رہیں گے۔ نبی نے کہا، تب بھی ابو بکر مصلی سے ہٹ گئے، رسول کریم آگے بڑھے، نماز پڑھائی۔ جب نماز پڑھا چکے تو نبی نے پوچھا ما منعک اذ امرتک، ابو بکر جب میں نے تجھے مصلی پر روکا تو تمہیں کس نے روکا؟ تو ابو بکر نے کہا ما کانا لابن ابی قحافہ ان یصلی بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا ابو قحافہ کے بیٹے میں اتنی ہمت، اتنی مجال کہ رسول اللہ پیچھے موجود ہوں اور ہم نماز پڑھائیں مصلی پر، ہم نماز پڑھائیں۔ یعنی نبی نے رکنے کو کہا، پھر بھی دل نے گوارا نہیں کیا کہ نبی کا جو عاشق ہو وہ عشق کا اظہار نہ کرے۔ بولیے عشق کا اظہار نہ کرے۔ تو کہہ دیجئے بدعقیدوں سے کہ ہم تو سڑک پر نبی کی عشق کا اظہار کرتے ہیں، نعرہ لگا کر، جھنڈا لگا کر، گلی سجا کر، جلسہ کر کے، ہم تو سڑک میں کرتے ہیں، مسجد کے باہر کرتے ہیں۔ صحابہ نے جو مسجد نبوی میں کیا تھا وہ کیا کیا تھا؟ بتا بولیے وہ کیا کیا تھا؟ نبی کی عظمت کا اظہار کیا تھا۔ تو ہم مسجد میں نہیں، ہم سڑک پر کرتے ہیں۔ تم اس حدیث کا معنی سمجھا دو، ہم اس جلسے کا معنی سمجھا دیں گے، اور جب تم حدیث کا معنی سمجھو گے جلسے پر اعتراض بھی کرنا بند کر دو گے۔ اس لیے خوش نصیبو، اللہ کے اس کرم پر فخر کرو، ناز کرو کہ اللہ نے یہ تیرے حصے میں رکھا ہے کہ اپنے محبوب کی محبت پر مسجد میں بھی سلام پڑھتے ہیں، سڑک پر بھی سلام پڑھتے ہیں، گلیاں سجا کر بھی نبی کا عظمت اظہار کرتے ہیں، گھر سجا کر بھی کرتے ہیں۔ اور بہت اچھی بات ہوگی کہ امام صاحب کے ساتھ دے کر اب جو آپ کے محلے میں نماز نہیں پڑھتے ہیں، سجدوں سے پیشانی سجائیے، سجدوں سے جو ماں باپ کی خدمت نہیں کرتے ہیں، ماں باپ کی خدمت کر کے اپنی زندگی کو سجا لیجئے، غربا مساکین کی مدد کر کے خدمت میں اپنی زندگی کو سجائیے۔ اور سماج میں کوئی اختلاف ہو تو اس اختلاف کو ختم کر کے محبت کا چراغ جلا کر نبی کی سنت سے اپنے وجود کو سجائیے۔ اللہ رب العزت آپ سب کی اس عقیدت کو اور آپ سب کی اس محبت کو قبول فرمائے، دنیا میں بھی اسی طرح نبی کے عشق میں جھومتے رہنے، نماز کی پابندی کرتے رہنے، سماج میں بھلائی کی تعلیم دیتے رہنے، اور لوگوں میں اخلاق پھیلاتے رہنے کے ساتھ اللہ زندہ رکھے، اور اسی محبت کی دولت کے ساتھ اللہ دنیا سے ایمان پر اٹھائے۔ نور الدین شہید میں رہنے والے مسلمانوں، ان شہیدوں کی طرح اپنے دل میں ایسے ہی محبت، نبی کی محبت کی دولت برسائے رکھنا اور اپنی اولادوں میں منتقل کرنا۔ کوئی بدعقیدہ اگر تجھے کنفیوز کرے تو علماء کرام سے رابطہ کر کے حدیثیں سن کر ان بدعقیدوں
عقیدوں سے اپنے کو بچاتے رہنا. بولیے اپنے کو بچاتے رہنا. بچاتے رہیں گے انشاءاللہ. سبقت لسان خطا سے توبہ. استغفر اللہ وما علینا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.